لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا مولا حضور کو نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول ہے۔ اللہ تعالی حضور اکرم مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اولیاء محمد پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ بھائی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مالک الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے قریب اہل سنت و جماعت کے مطابق جو ہمیشہ عادت رہی ہے کہ بیان سے پہلے درود کی فضیلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا درود میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کا طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گا، جو بہت آسان بھی ہے، لیکن جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خواب حضور کا دیدار ضرور عطا فرمائیں گے، یعنی اس کو حضور علیہ السلام کا دیدار ضرور ہوگا، کیونکہ درود کی بے شمار فضائل اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ یہ بھی ایک فضیلت سن لیجیے۔ جذب القلوب کتاب کا نام ہے، لکھنے والے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے جذب القلوب۔ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی شخص
یہ چاہتا ہے کہ اس کو خاص حضور کا دیدار ہو. اور یقین جانی ہر ایک مسلمان جو عاشق رسول ہے اس کی ضرور یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار سرکار کا مدینہ پاک بھی دیکھے اور حضور کا دیدار بھی کرے. اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خواب ایسا ہے جو بالکل سچا ہوتا ہے. خواب تو سب کو پڑھتے رہتے ہیں لیکن ایک خواب ہے جس کو پڑھے تو یقین جانے وہ خواب سچا ہوتا ہے جو حضور نے فرمایا. وہ خواب کون سا ہے جو سچا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا. تو یقین جانے وہ حضور ہی کو دیکھا. پھر آگے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت نے اس نے مجھے ہی دیکھا. یہ حدیث بھی آپ ذہن میں رکھ لیجیے. اور پھر یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی ہے اس پر آپ غور کریں کہ اگر کوئی چاہتا ہے حضور کا دیدار تو آپ فرماتے ہیں جمعرات کی رات، جمعہ کی شب ہو اور جمعرات کی رات ہو، سونے سے پہلے یا تہجد سے اٹھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 80 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے. ہر رکعت میں سورہ اخلاص اور دونوں رکعت میں 80 مرتبہ کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنے کے بعد. جب یہ 2 رکعت آپ نفل پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ درود، جو بالکل آسان بھی ہے کیونکہ بیان ریکارڈ بھی ہو رہا ہے ریکارڈ میں سن کر یاد کر سکتے ہیں. اور یہ درود آپ کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. وہ درود کیا ہے؟ صلی اللہ علی النبی محمد. بڑے محبت سے سبحان اللہ. بس اتنا سا درود ہے صلی اللہ علی النبی محمد، صلی اللہ علی النبی محمد، صلی اللہ علی النبی محمد. یہ درود کو 1000 مرتبہ پڑھ لے گا تو شاہ عبد الحق محدث سے دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور کا اس کو ضرور خواب میں دیدار ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بے شمار درود کے فضیلت سنتے رہے ہیں آپ. لیکن یہ بھی درود کی میں نے فضیلت بتا دی تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے محبت کے ساتھ ایک بار پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. بڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا ماجد الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج یہ سفر کا دوسرا جمعہ ہے اور آج کا میں نے جو موضوع جو ٹاپک رکھا وہ ہے اہل جنت کے عقیدے. یعنی جو لوگ جو عقیدہ رکھ کر جنتی بن گئے وہی عقیدہ اگر آپ سنی رکھا تو وہ دوزخی کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا اس کو آپ غور کرنا چاہیے کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں آج تو میڈیا ایک ذریعہ بن گیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو کھل کر بتاتا ہے. صرف ہندوستان کا نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے بہت اچھی طرح ہے. کیونکہ عبد المصطفیٰ آنوری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے اسلام کا جو قانون ہے اور جو شریعت کا جو قانون ہے وہ کتابوں کے اندر رہ گیا ہے اور جو واقعی سچے اور پکے مسلمان ہیں وہ خبروں میں چلے گئے ہیں. اس کو آپ غور کریں کہ جو واقعی مسلمان تھے وہ خبروں میں چلے گئے. ماشاء اللہ چل کو چھوڑ کر میں
کیونکہ جب تک مسلمان دنیا میں باقی رہے گا اللہ قیامت نہیں دے گا، اگر مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے گا قیامت آئے گی۔ تو لہٰذا اس کو ذرا آپ غور کریے، عبدالمصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کتابوں میں رہ گیا ہے اور جو واقعی سچے مسلمان تھے وہ قبروں میں چلے گئے۔ اب چاروں طرف جو ہے صرف نفسانیت کا دور ہو رہا ہے، آدمی اپنی خواہش کے مطابق زندگی بھی جینا چاہتا ہے۔ مسلمان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مسلمان کی زندگی اپنے خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتی، وہ من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ رب چاہی زندگی گزارنے کے لائق ہے۔ وہی تو مسلمان ہے جو اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رسول کو راضی کرے، جو کلمہ پڑھ کر کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو واقعی کلمہ اس کی روح پر بھی اثر کرتا ہے، اس کے دل پر بھی اثر کرتا ہے۔ لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ اپنے من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کوئی مسلمان اس معاملے میں گزر گیا ہے، یعنی نہ اس کو دین سے کوئی مطلب رہا، نہ نمازوں سے کوئی مطلب رہا، نہ عبادات سے کوئی مطلب رہا، بس وہ ایک ہی خواہش میں زندگی جی رہا ہے کہ اچھا گھر ہو، اچھا مکان ہو، اچھا کپڑے پہننے کے لیے ہو، اچھے کھانے کے لیے ہو، بس، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، ان چیزوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی وہ نہ حرام کاروبار کرنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے، نہ کسی کی زمین ہڑپنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے، نہ کسی کو مارنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے، نہ جو ہے کوئی ایسا کام جو سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہو، وہ کام وہ اس لیے ضرور کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو اچھی زندگی گزارنا ہے۔ تو کوئی ایک مسلمان کا بہت سے زیادہ طبقہ جو ہے ایسے گندے کاموں میں رہ کر اپنی زندگی گزارا ہوا، سب جانتے ہیں کہ کوئی جو ہے ناجائز کاموں میں، حرام کاموں میں کس طرح وہ پیسے کما رہے ہیں، کوئی سود کو سود سمجھنے کے تیار نہیں، پھر وہ نماز پڑھنے کو تیار ہے، تو کوئی ایک زندگی ایسے گزار رہا ہے۔ پھر اور ایک علامہ کیا ہے، یعنی مسلمان دین سے تو دور ہو گیا ہے، معلوم ہے یہ کام کرنا گناہ ہے، لیکن ہمارا حال ہو گیا کہ ہم صرف جمعے کے مسلمان ہو گئے یا مسجد کے مسلمان ہو گئے۔ مسجد میں تو ہم بیٹھ کر ذرا یہ میں آپ کے اور میری دونوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی اس بات کو صرف اپنے پر نہ لے، یہ بیان جو ہے نا ہمارا آپ کی میری بھی تربیت ہے اور آپ کی بھی تربیت ہے، میں صرف کسی ایک آدمی پر اشارہ نہیں کر رہا ہوں، جو ماحول گزر رہا ہے اس ماحول کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، اس کے ذریعے سے بہت سی معلومات آپ کو بھی ہو رہے ہیں، مجھے بھی ہو رہے ہیں، تو کس طرح کی حرکت ایک مسلمان کر رہا ہے یہ آپ کو بھی جانتے ہیں، یعنی دین سے دوری کی وجہ سے، من چاہی زندگی گزارنے کی وجہ سے جو اس کی حرکتیں ہو گئی ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ طبقہ مسلمانوں کو زیادہ بڑھتے جا رہا ہے، اور دوسرا ایک اور طبقہ مسلمانوں میں جبکہ مسلمان کے لائق نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس کی بھی تعداد دن بہ دن بڑھتے جا رہی ہے، اور تعجب ہے کہ ان کی باتوں میں آنے والا، ان کی حرکتوں پر عمل کرنے والا وہ بھی جو ہے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ میری مراد وہابی اور بدعقیدہ لوگ جو آپ کے سامنے نئی نئی باتیں نکال رہے ہیں، جو باتیں آج کے دور میں وہ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وسیلے کو لے کر بات کہنا یہ حرام ہے، کیونکہ درگاہ پر جانا ایسے قبر کے پجاری ہو گئے، درگاہوں پر جاتے ہیں، یعنی جو باتیں آپ کے باپ نے بھی نہیں سنا ہو، آپ کے دادا نے بھی نہ سنا ہو، آج کے وہابی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو مسلمان وہ جو دین سے دور ہو کر اپنی زندگی عیاشی میں گزار رہا ہے، جوئے میں، شراب میں، زنا میں، حرام کاموں میں، اور ایک تو یہ ٹولہ نکل گیا ہے اور اتنا یہ خطرناک طریقے سے یہ وائرس جو پھیل رہا ہے وہابیوں کا، بدعقیدہ لوگوں کا۔ پہلے حیدرآباد ٹکر جو ہمارا یہ حیدرآباد ٹکر ہے، یہ مدینہ الاولیاء ہے، مجھے محبت یہاں چپے چپے پر بڑے بڑے اولیاء کرام آرام فرما رہے تھے، جن کی روحانی اور ظاہری باطنی طاقت، جنہوں نے اپنی ظاہری زندگی میں بھی دین پھیلانے میں ساری طاقت لگا دی، آج مزار میں جانے کے بعد بھی اپنے چاہنے والوں کو
لوگ آنے کے لیے ڈرتے ہیں. یہ سنا تھا. ایک ایسا بھی واقعہ ہمارے قریب میں ہوا تھا کہ کچھ بدعقیدہ اور وہابی اس محلے میں آ کر لوگوں کو جب بھٹکانے لگے تو ایک واقعہ ہوا تھا کہ کچھ عورتوں اس محلے کی عورتوں نے جھاڑوؤں سے اور چپلوں سے ان کو مار کر بھگایا تھا. یقیناً ایک ایسا وقت گزرا ہمارے اسلام سرکل میں. لیکن اب یہ حال ہو گیا ہے کہ جگہ جگہ یہ لوگ آسانی سے گھس پٹ رہے ہیں اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر رہے ہیں. یہ کیڑا بدعقیدگی کا صرف حیدرآباد میں پوری دنیا بھر میں ہے, لیکن حیدرآباد میں بھی زیادہ پھیلتے جا رہا ہے. تو ایک تو ان سے ہمارے پریشانی ہو گئی. اب ان کو جو سپورٹ دینے والے ہیں یہ وہابیوں کو, وہ علاقے کے روڈی ہو گئے جو ان کو سپورٹ دینے کے لیے تیار ہے, علاقے کا لوکل لیڈر ہے جو ان کو سپورٹ دینے کے لیے تیار ہے. جب ہم نے ان سے پوچھا بھائی آپ یہ نبی پاک علیہ السلام کے غصاق ہے وہابی, میں بتاؤں گا ساری کتابوں غصاقی, میں بھی قرآن سے ہی بتاؤں گا کیونکہ وہابیوں سے ہماری دشمنی کوئی ذاتی نہیں ہے. آپ کہیں گے بات کریں گے آپ بھی کیا سنی وہابی لے کر بیٹھ جاتے ہیں, تو ہمارے ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کیونکہ کامل ایمان سرکار کے حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہوتا ہے جو محبت کرے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرے تو اللہ کے لیے. میں بھی حدیث بھی آپ کو بتاؤں گا. اور اس حدیث کے مطابق ہمیں کو زندگی گزارنا, محبت اللہ کے لیے, دشمنی اللہ کے لیے. تو یہ وہابی بدعقیدہ لوگ کو ہم نے جب روڈیوں سے اور لوکل لیڈروں سے پوچھا کہ جناب آپ ان کو ذرا سپورٹ کیوں کر رہے ہیں, جبکہ جانتے ہیں کہ یہ وہابی ہے, جانتے ہیں کہ درگاہوں سے منع کرتے جانے کے لیے, یا پھر جانتے ہیں کہ نئی نئی باتیں اصل میں سننی نہیں پیدا کر رہا, یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں. ورنہ اہل جنت کے عقیدے آپ دیکھ لیں, جتنے مسلمان جو آج مزاروں میں بڑے بڑے اولیاء کرام آرام کر رہے ہیں, کیا وہ لوگ درگاہوں کو نہیں جاتے تھے؟ آپ راجا غریب نواز کو مسلمان میں جنت یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ماشاء اللہ کے غریب نواز جو ہوتی ہے, کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن راجا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ظاہری زندگی میں کئی ولیوں کی مزارات کی زیارت کرتے ہوئے ہندوستان آئے ہیں. یہ اہل جنت کے عقیدے بتا رہا ہوں آپ کو. اگر خبروں پر جانا حرام اور قبر پہ جانے والے کو قبر کا پجاری کہا جاتا ہے تو معاذ اللہ آج یہ جماعتیں تو ہمارے حیدرآباد میں کھیلنے کے لیے ہے, تو پھر یہ الزام غریب نواز پر بھی چلے جائے کہ ہر قبر کی زیارت کرنے والا قبر کا پجاری ہے, یعنی اللہ کو چھوڑ کر اس کو خدا مان لیا ہے, تو پھر غریب نواز بھی اس میں نہیں بچ پائیں گے. بندہ نواز کے بارے میں آپ پڑھ لیجیے. نظام الدین اولیاء کا تو یہ ہر جمعہ میں عادت تھی نظام الدین اولیاء کی کہ آپ جو ہے اپنے دادا پیر جو دلی کے قطب مینار کے پیچھے جن کا مزار ہے, جو نظام الدین اولیاء کے دادا پیر ہے, ہر جمعہ خواجہ قطب الدین بختیار قادری کے مزار پر جاتے اور فاتحہ پڑھا کرتے تھے. یہ نظام الدین اولیاء کی عادت تھی. تو یہ بڑے بڑے بزرگوں کی عادت رہی مزارات پر جانے کا, بارگاہوں پر جانے کے لیے. تو آج وہاں بھی اگر آپ آ کر کہیں کہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبر پر جانا شرک ہے, تو آپ اس سے بات کریں بھائی آپ تو بتانا چاہ رہا ہے کہ قبر پر جانا شرک ہے, کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مدد مانگنا شرک ہے. پہلے ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو باتیں جو بتا رہا ہے یہ کہاں سے تم نے یہ باتیں لی؟ ہوگا قرآن سے میں نے باتیں لی. سننا ذرا غور سے, یہ باتیں ذہن میں رکھنے کے. ہم کو تو یاد کرکٹوں کے نام ہوتے ہیں, کون سے ٹیم کا کون سا کپتان ہے. اب تو IPL چل رہا ہے, جو بھائی آپ پوچھو کہ ممبئی کا کپتان کون ہے, حیدرآباد کا کپتان کے سب کے نام معلوم ہو گئے. یہ ہماری ذہنی سوچ و فکر کا ہماری کہاں ہو گئی ہے. اور وہابیوں کا اتنا کرتا بھی آ کر جو قرآن کی آیت پڑھ کر بتا رہا ہے. سننے کی تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ عالموں کے پاس نہیں آتے, جاتے تو بیچارے ٹھیلا بنڈی والوں کے پاس یا حلال روٹی مزدوری کمانے والوں کے پاس جا کر ان کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ غور کریں, اگر کوئی وہابی آ کر آپ سے کہے نا بھائی درگاہ کو جانا شرک ہے, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور غیر کی مدد مانگنا شرک ہے, میلاد النبی کرنا بدعت ہے, 11ویں کرنا بدعت ہے, اگر یہ ساری باتیں آپ کو کوئی آ کر کہے تو آپ اس سے سوال کرنا تو یہ ساری باتیں جو بول رہا ہے کہاں سے تو نے لی یہ باتیں؟ وہ کہے گا میں قرآن سے بات کر رہا ہوں, قرآن میں یہ ساری باتیں
لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مدد نہیں مانگنا، جب ایسا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، میں بتا وہ کہے گا قرآن میں ہی ہمارا جگہ نا، حدیث یہی کہتے نا، قرآن میں کیا لکھا ہے میراث کرنا، یہی کہتے نا وہ لوگ، تو کہتے ہیں قرآن کا نام ضرور دے گا، یہ قرآن اللہ کا قانون ہے، اللہ کا کلام ہے، تو کہے گا یہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو آپ اسے کہنا یہ بتا قرآن آج اترا یا 1400 سال پہلے اترا؟ بولے محبت سے سوال، میں آسان کر کر آپ کے دماغ کو بات سمجھ میں ایسی بات کر رہا ہوں، اس کو ایک ایک بار شہروں سے ظاہر نہیں کرنے کہ مولانا آپ سمجھ میں بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس سے دوسرا سوال کرنا کہ یہ تو قرآن سے بتا رہا ہے، تو یہ بتا قرآن آج اترا ہے 1400 سال پہلے اترا؟ میں ایسی باتیں کر رہا ہوں، قرآن کو 1400 سال ہو گیا اتر کر، حضور کو اترا ہے، میں نے آپ اسے کہنا پھر یہ بتا کہ قرآن کو 1400 سال ہو گیا آ کر، کہ آج تو نے سمجھا تو اس سے پہلے بھی قرآن کو نے سمجھا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک بات سمجھ میں آ رہی نا، کہ آج تو ہمیں قرآن میں کہا کہ یہ چیز ہے، یہ بدعت ہے، حرام ہے، اچھا ذرا بتا دو بھائی قرآن کو تو نے آج سمجھا ہے، 1400 سال میں کسی نے قرآن سمجھا نہیں؟ وہ کہہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے، قرآن کو 1400 سال سے صحابہ نے سمجھا ہے، صحابہ کو دیکھنے والے تابعین نے سمجھا ہے، تابعین کو دیکھنے والے تابعین نے سمجھا ہے، تابعین کو سمجھ دیکھنے والے اولیاء کرام نے سمجھا ہے، غریب نواز نے سمجھا ہے، بندہ نواز نے سمجھا ہے، اور اعظم نے سمجھا ہے، ہم نے کہا پھر آج تیری بات کیوں مانے؟ پچھلوں کی بات بتا جنہوں نے قرآن سمجھ کر خود عمل بھی کیا، لوگوں کو عمل کی دعوت بھی دی ہے، تیرے قول کے مطابق قرآن کو پہلے کے مسلمان نے سمجھا، میں نے کہا غریب صاحب نے سمجھا نہیں سمجھا؟ ہاں سمجھا، میں کیا ان کو سمجھ میں نہیں آ گیا قبر پہ جانے شروع سے؟ تجھے آج سمجھ میں آ گیا؟ 800 سال پہلے غریب نواز ہندوستان میں دین لے کر آئے تھے اور لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ کبھی غریب نواز نے نہیں کہا کہ لوگوں قبر پر مت جاؤ، یہ قبر کی پوجا ہوتی ہے، میں نے کہا ایسا غریب نواز نے کہا؟ نہیں، کیا غریب نواز محدث نہیں تھے؟ کیا غریب نواز حافظ قرآن نہیں تھے؟ کیا غریب نواز عالم دین نہیں تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جاہل کو ولی نہیں بناتا، اور جس کو ولی بناتا اس کو جاہل رہنے نہیں دیتا، عالم ہی ولی بنتا ہے، مولوی ہی ولی کے مقام ولایت کے مقام پر جاتا ہے، تو پہلے بزرگوں کا عقیدہ بنانا یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہی سارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، تو سنیے ان کی نئی نئی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، یہ لوگ نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کی باتوں میں آ کر اپنے عقیدے کو برباد مت کرو، ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو خواجہ غریب نواز کا ہے، جو خواجہ بندہ نواز کا ہے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، ذرا آپ اس کو غور کرتے جائیں، کیا وہ لوگ نے قرآن کو سمجھے تو حضور کا عقیدہ بتاؤ، تو آج نئی نئی باتیں کیوں قرآن کے ذریعے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تم قرآن کے راستے پہ چلو، ایسی دعا مت کرو، یہ نہیں کہو کہ اللہ نے قرآن کے راستے پر چلا، پورے قرآن میں نہیں ایسی دعا لکھی ہوئی ہے، کہ کہیں اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اے اللہ قرآن کے راستے پر چلا، ایسا کہیں لکھا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور جانتا ہے کہ قرآن کا نام لے کر میرے بچے ایسے بچے ایسے ہوں گے جو قرآن کا نام لے کر بھی لوگوں کو بھٹکائیں گے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کے راستے پر چلنے کی دعا مانگو، بلکہ اللہ نے کہا سورہ فاتحہ میں میرے بندو دعا مانگو، بولا کیا دعا مانگے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا سیدھا راستہ، ہم نے کہا مولا سیدھا راستہ تو قرآن بتاتا ہے، سیدھا راستہ تو حدیث بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نانا ایسا نہیں کرنا کہ قرآن کا نام لے کر بھی لوگ بھٹکائیں گے، حدیث کا نام لے کر بھی غلط تشریح کر کے لوگ بھٹکائیں گے، ہم نے کہا مولا پھر سیدھا راستہ کس کا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا، اے اللہ دعا کرو اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہو رہا ہے، بڑے محبت سے دعا کرتا اللہ کا قرآن دعا سکھائے تو سورہ فاتحہ تو ہم سب کو آتی ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، کبھی آپ نے بولا نہیں کیا دعا کر رہے اللہ تعالیٰ اللہ سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن تک تیرا انعام ہوا ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے راستہ وہ جو قرآن کا ہے، راستہ وہ جو حدیث کا ہے، ایسا نہیں، راستہ وہ چلا جن پر تیرے بندے جو تو نے جس پر انعام کیا ہے، ایسے
بندوں کے راستے پر چلا دو تو اس تک پہنچا دیتے ہیں. سبحان اللہ بے شک. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم جانتے ہو کس کے اوپر میرا انعام ہوا ہے؟ تو اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا انعام نبیوں پر ہوا ہے, صدیقوں پر ہوا ہے, شہداء پر ہوا ہے, صالحین پر ہوا ہے. سبحان. تو لہٰذا ان کے آنے کا بھٹکانے کی پر ہمیں جو ہے نا, ایک تو مسلمان دین سے دور ہو رہا ہے, یہ سب جانتے ہیں آپ کہ اس کی زندگی کیسی ہو رہی ہے. مسجد کے مسلمان ہو گئے ہیں, جمعہ میں آئے یا جمعے کی نماز ہو یا تو آخری وقت میں آتے ہیں یا تھوڑا پہلے آتے ہیں, یا تو آئے امام صاحب کو خدا کرنے کے وقت جب ٹائم ہوتا ہے, جب کہ قرآن پاک کی سورہ جمعہ 28 سے 12 میں اللہ تعالیٰ نے کھلے عام فرمایا, ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خریدنا بیچنا بند کر دو. یہ آئے سورہ جمعہ کے 28 سے 12 کی, جس میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو جب اذان ہو جائے جمعہ کی اس وقت کچھ خریدنا بھی جائز نہیں ہے, کچھ بیچنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن ایسے ٹائم پر ہی ہمارا حال کیا ہوتا ہے, اتنا واضح حکم قرآن میں کھلے عام بتانے کے باوجود بھی ہمارے دلوں پر اثر کچھ نہیں ہوتا. ہوتا تو آخری عین ٹائم پر جو ہے اگر وہ خطے کے وقت ہم آتے ہیں, جبکہ اس پر آنا کوئی فائدے کی بات نہیں ہوتی. لیکن ایک تو یہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, دوسرا یہ وہابیوں کا جیسا جراثیم جیسا کرونا وائرس پھیل رہا ہے نا, اس سے زیادہ خطرناک وہابی وائرس بہت پھیل رہا ہے. پوری دنیا میں خاص طور احتمال ہے. اور ان وہابی وائرس کو پھیلانے کے لیے سب سے زیادہ سپورٹ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہابیوں کو. آپ دیکھ لیں, آپ بھی محلے میں رہتے ہیں, آپ کے علاقے میں بھی کچھ لوکل لیڈر ہوں گے, کچھ لوکل روڈی ہوتے ہیں جن کو بھائی کا نام دے دیتے ہیں, تو آپ دیکھ لیں سارے وہابیوں کو اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو یہ بدعقیداؤں کو سپورٹ کرنے والے یا کوئی علاقے کا لوکل لیڈر ہوتا ہے اور یا روڈی ہوتا ہے. کیونکہ ان وہابیوں کو معلوم ہے جس علاقے میں دیکھا نیا رولز نکالے لو, جس علاقے میں اگر کام کرنے جاؤ نا, اگر جا کر اگر ڈائریکٹ یہ لوگ آ کر بولے بھائی درگاہ کو نہیں جانا, فاتحہ نہیں دلانا, محلے میں جو ہے کوئی نہ کوئی سرفراہ نکل جاتا. بولے دیکھا بھائی ہم باپ دادا سے کرتے ہیں, تو کیا آ رہا مار کے کر لیتا. لیکن اس سرفرے کو خاموش کیسے بٹا, یہ وہاں سمجھ گئے. بولے اس علاقے کے روڈی کو اپنے ہاتھ میں لے لو, اس علاقے کے لوکل لیڈر کو اپنے ہاتھ میں لے لو. میں جو موجودہ حالات جو چل رہے ہیں اس پہ بات کروں گا, غور کرنا, اب اس کو آپ ماننا پڑے گا. تو لہٰذا ان کے ذریعے سے اگر روڈی ان کے سپورٹ میں کر جائے, لوکل لیڈر ان کے سپورٹ میں کر جائے, تو آپ جیسے ان کو کسی محلے والے کو بولنے کی ہمت ہے, لوگوں ان کو بولیں گے تو بھائی دیکھ لیتے, ان کو بولیں گے تو لیڈر صاحب برا مان جاتے ہیں. لہٰذا یہ بھی دیکھا جا رہا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے ایمان برباد ہو رہے ہیں. خبر یہ نہ بھائی آنے والا ہے, نہ روڈی آنے والا ہے, نہ ہی جو ہے کوئی لیڈر آنے والا ہے. خبر میں حضور کی ذات مبارک آئے گی اور حضور کو بتا کر پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا میں تو ان کو کیا کہا کرتا تھا, اور وہاں سچ نکلے گا, جھوٹ تو نکلے گا. رشوت تو فرشتے لیتے رہے, جو دنیا میں سچ جو بولتے تھے وہی باتیں کریں گے. وہاں تو گھمانے کی بات نہیں ہوگی, وہاں تو کھلانے کی بات نہیں ہوگی, جو سچ ہے وہی بات نکلے گی. یہ دنیا تھوڑی ہے وہاں پہ برسوں کچھ کو کہا جاتا ہے, وہاں سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو دنیا میں چند روڈی اور پہلوانوں کی وجہ سے ان وہابیوں کے سپورٹ میں ہاں ملانے والے اور اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ برباد کرنے والے, اچھی طرح یاد رکھنا یہ دنیا تو فانی ہے. تم کب تک جیو گے, 30 سال, 40 سال, 50, 60, 70, 80, 90, 100 سے اوپر جاؤ گے, لیکن مرو گے نہ ایک دن. جب مرو گے تو قابل میں دبائے گی, تب پتا چلے گا کہ ہم وہابیوں کے سپورٹ میں ہم نے کتنا بڑا کام کر لیا, اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد کر لیا. کیونکہ آپ کہیں گے وہابی سکھاتے کیا بھائی, نماز سکھاتے, نماز روڈیاں بندی, نماز سکھاتے, روزہ سکھاتے. میں نے کہا نہیں, یہ آتے آپ کو آ کر پہلے نماز ہی دبانا, پہلے تو نماز کے بارے میں بتاتے, روزوں کے بارے میں بتاتے, طہارت کے بارے میں بتاتے. اب تو قرآن بھی سکھا رہے وہ بچوں کو. اب غریب لوگ جو ہے جو اسکولوں میں نہیں جا سکتے, مسجد میں ان لوگوں نے روز سکھاتے, اور قرآن سکھاتے. اب قرآن سکھانے کے بہانے, نماز سکھانے کے بہانے اور روزہ سکھانے کے بہانے, طرح طرح کے بہانے دے کر آپ کو بلا کر, اب دیکھیے یوں سمجھیے کہ شہد میں زہر دے دیں. شہد میں دکھنے میں شہد بھی نہیں ہے, لیکن ہے اس کے اندر زہر لگا ہوا.
پہلے پورا اپنے رفت میں لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو درگاہ کو جانا حرام ہے. نبی تو ہماری طرح ایک عام آدمی تھے, اللہ اکبر ماشاء وہ تو معذاللہ مر گئے, مٹی میں مل گئے, اللہ. اب خبر والے کوئی مدد نہیں کر سکتے. ایک صاحب میرے کو بولنے لگے, میں غریب نواز کے پاس بنگلہ جوڑا. بولے ہاں, تم لوگ تو غریب نواز کو بہت مانتے ہو. بولے ہاں مانتے. تو غریب نواز بتائے کیوں نہیں, غریب نواز بتائے کیوں نہیں. تو میں نے کہا اچھا, اب یہ بات اگر تم غریب نواز سے الزام لگاؤ گے تو میں یہی الزام تم اللہ پر بھی لگ جائے گا. بولے کیسا؟ بولے اللہ ہے. بولے ہاں ہے, اللہ ہے. کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ سب سے زیادہ طاقت والا, قوت والا, ہر شے کا قادر ہے. بولے ہے. میں نے کہا پھر کعبے کے سامنے مشین کے بڑے بڑے ٹرکا گر گئے, کئی حاجی مر گئے, اللہ کیا کر رہا تھا؟ دنیا بھر میں کئی ایسے حرکتیں ہو رہے, نیک لوگوں کو, مظلوم لوگوں کو بلا وجہ مارا جا رہا ہے. جب اللہ ہے تو کر رہا کیا؟ ایسے الزام مت لگاؤ کہ تم ولی کو تم ایپ تلاش کرنے جاؤ گے تو پھر الزام اللہ پر بھی لگ جائے گا. ایسی ہرگز باتیں مت کرو. اب یہ باتیں سن رہا تھا, منہ بن کر کے خاموش ہوئے. بولے نہیں مولانا, ہمارے مولوی صاحب یہی سکھائے تھے. میں نے کہا یہی سکھائے تھے نا بابا, یہ تم کس کے ساتھ پھر کے تمہیں اندازہ نہیں ہے, یہ تمہیں اندازہ نہیں تھا. اب سنو, یہ تو تمہارے الزام کا جواب میں نے دیا ہے. اب رہا جو غریب نواز کے آستانہ پر جتنے لوگوں نے شہادت پائی ہے, مرے ہیں, تو سنو حدیث کے مبارکہ میں آتا ہے کہ جو جہاں مرتا ہے قیامت کے دن دوسری جگہ سے اٹھایا جائے گا. تو جتنے لوگ اجمیر میں غریب نواز کے آستانے میں مرے ہیں, قیامت کے دن وہ خواجہ غریب نواز کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس سے بڑی روز کیا ظلم ہونا چاہیے مسلمان کو, اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اس کا حج غریب نواز کے ساتھ ہو رہا, وہ اٹھ رہا ہے تو غریب نواز کے ساتھ اٹھ رہا ہے. اس سے بڑا اور اس کو کیا ہونا چاہیے. تو یہ ساری باتیں وہابی بچوں کے, خاص طور پر جوان بچوں کو اور غریب طبقے کے لوگوں کو علاقے کے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اور درگاہوں سے, بزرگوں سے دور کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا سمجھانا نہیں چاہتا ہوں, ہمارا جو یہ عقیدہ ہے مزارات پر جانا, ہمارا جو یہ عقیدہ ہے بزرگوں سے مدد مانگنا, ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ لینا, ہمارا جو عقیدہ ہے کیا میلاد منانا, ہمارا جو یہ عقیدہ ہے درگاہوں کا عرس منانا, لیکن یہ خیر نہیں سکھایا ہے. یہ ان دن کا عقیدہ ہے جو ہم کو, جو ہم جنتی کہتے ہیں, جن کو ہم جنتی کہتے ہیں. یہی عقیدہ غوث اعظم کا بھی تھا, یہی عقیدہ غریب نواز کا بھی تھا, یہی عقیدہ عبداللہ نواز کا بھی ہے, اور یہی عقیدہ نظام الدین اولیاء کا بھی ہے, اور یہی عقیدہ بابا شرف الدین کا بھی ہے, اور یہی عقیدہ یوسف شریف الدین کا بھی ہے. سارے بزرگوں, اسی لیے میں نے موضوع ہی رکھا ہے جنت کے عقیدے. آج میں نے جنت کے عقیدوں پر بات کرنا چاہتا ہوں. ایک ایک بات پر آپ ذرا غور کرتے جائیے. پھر میں نے ایک بار روڈی صاحب سے پوچھا کہ آپ سپورٹ کیوں کرتے ہیں. پوچھا ہے, میں مثال نہیں دے رہا ہوں, پوچھا ہو میں نے. ایک صاحب تھے پہلوان سے, وہ لوگ میرے پاس آئے, آ کر کہا مجھے آفر آیا ہے. کس سے آپ کو میں 10-15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. پر کس چیز کا آفر آیا؟ بولے ہمارے علاقے میں ایک وہابی صاحب ہے, بڑے وہابی ہوں, اور ان کے ساتھ ذرا پھرنا ہے باڈی گارڈ کی طرح. وہ بولے خالی 7 لوگ ہیں, پہلے کو 20,000 روپئے, 15-20 سال پہلے 20,000 روپئے کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں. میں نے کہ 20,000 روپئے میں آپ کو دیتا ہوں, آپ کیا بولتے ہیں؟ میں نے کہا خبر کے اندر آپ کھڑا لینا ہے تو کہاں ہو. قرآن میں ہے نا ایسے, اے ایمان والو نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. قرآن نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. لیکن آج ہمارا حال جو ہے کہ ہمارا دوست اس سے برا وہی ہوتا ہے جو ہمیں شراب پینے میں مدد کرے, جوا کھیلنے میں مدد کرے, اور عورتوں سے بات کرانے میں مدد کرے, زنا کرانے میں مدد کرے. ہم اس کو خاص دوست بنا لیتے. اللہ ہمیں اچھے اور سچے دوستوں کی توفیق عطا فرمائے, اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقینا وہ جو پیغام تھے وہ سمجھ کے بولے کہ نہیں مولانا, پیسہ نہیں ایمان پہلے, حضور کی ذات مبارکہ سے عشق پہلے. میں نے کہا بس یہ ایمان رکھنا ہے نا, بس مت جائیے. وہ ٹھوکر مار دے اس نوکری کو, کہا اس دولت نہیں چاہیے جس دولت میں مجھے حضور کی گستاخی کرنا پڑے اور حضور کے گستاخوں کا ساتھ دینا پڑے. ایسی دولت نہیں چاہیے, مجھے آقا کی غلامی چاہیے اور قرآن
سستی نہ کرو، ٹینشن مت لو، بس ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو. اللہ فرماتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کامیاب تم ہوگے دونوں جہاں میں. جس سے اللہ خود وعدہ کرایا، بس ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہو کامیاب تم ہوگے. تو میں کہوں گا آپ بھی ٹینشن نہ لیں، کوئی روڈی کوئی لیڈر آپ کو دھکارے گے، بس آپ سچے عاشق رسول بنے اور کہے کہ نہ نبی کے دشمنوں سے کل ہمارا رشتہ تھا نہ آج ہمارا رشتہ ہے، نہ ہم ایسے رشتے کو ہماری نسلوں میں بانٹیں گے، بلکہ ہم یہ کہہ دیں گے بتلا دو یہ گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. ارے دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی. اور غور کرتے جائیے یہ سارے روڈی. اچھا یہ ایک تو روڈی، اب لیڈر صاحب روڈیوں کو تو پیسے دے کر خریدا جا رہا ہے. لیڈر صاحب کیا ہے؟ لیڈر صاحب ہوتے ہیں کسی کو برا نہ بولو. ان کی ایک نیت سی چال ہے، کسی کو برا مت بولو. ان کو ہی ہوتے کسی کو برا مت بولو، ان کو ہی ہوتا کسی کو برا مت بولو. کسی کو مت برا مت بولو تو ایک نئی چال نکالے اس پر کہیں سمجھے گے چالی کے بیگن ہو جدھر جھوٹ زیادہ دکھا وہ چھپ جاتا. کبھی سنیوں میں آ کر کہتے ہیں سنی ہے تمہارے صاحب ہے، اور کبھی بہادر کو بتا کر کہتے ہیں بھائی ان کو کہیں برا بولو کیا برا کرتے. میں نے کہا بندہ کا مطلب ہے اللہ کی نظر، اس سے بڑھ کر برائی کیا ہوگی. وہ نبی کی گستاخی کر رہا، اپنے بچوں کو مسجد میں آنے والوں کو گستاخی سکھا رہا، خبر درگاہوں میں جانے والے کو خبر کا پجاری ہو کر لوگوں کا ذہن خراب کر رہا ہے. تمہیں گستاخی نظر نہیں آ رہی؟ نہیں ہم کسی کو برا نہیں بولتے، لیڈر سب کو لے کے چلنا پڑتا. میں نے کہا لیڈر صاحب یہی لیڈر ہی الیکشن میں کہاں چلی جاتی آپ کی؟ جب الیکشن آتا ہے تو فلاں پارٹی ایسا ہے، فلاں پارٹی ایسا ہے، فلاں پارٹی نے ایسا کیا ہے، ہماری پارٹی یہ کام کر رہی ہے ہمارے ساتھ دو. جب آ جا کے اسٹیٹ لیڈر صاحب آپ بولے گا کسی کو برا مت بولو، آپ کیوں بول رہے نہیں؟ میں بولا نا بولنا پڑتا ہے. بولے کیوں؟ بولے کرسی کا معاملہ ہے، ایک دوسرے پارٹی پر الزام لگائیں گے ہم بتائیں گے تبھی تو ہماری کرسی چلے گی. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کی پناہ چاہتے ہم تم جیسے لوگوں سے. ارے سنو، ارے تم ایک کرسی کے لیے دوسرے پارٹی کے لیڈروں کو برا بولتے ہو، ہم ایسا کرسی کے لیے گستاخ رسولوں کو برا بتاتے ہیں. تمہیں تمہاری کرسی مبارک ہو، میں ایسے کرسی مبارک ہو. تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک ہو، میں عقیدہ مبارک. تم جیسے لوگ جو صاحب کی ہدایت پر کام کرنے والے، میں کسی پارٹی سے نہیں ہونا، میں سیاسی بات کر رہا ہوں. ہمارا جو موضوع چل رہا ہے غیر سیاسی، سیاست ہو گئی تعلق نہیں ہے میرا، لیکن دین پر جب بات آئے گی، عقیدے پر جب بات آئے گی، اور دین اور عقیدے پر کوئی لیڈر اگر خاموش رہے گا تو یہ ممبر ہے دین کے بارے میں بات بتانے کے لیے، یہ ممبر ہے عقیدے کی بات بتانے کے لیے. اب خاموش نہیں رہ جائے گا، ہم کھل کر بات کریں. اب خاموش نہیں رہے گا، ہم کھل کر بتائیں گے کہ آپ کیا مطلب کر رہے ہیں. ہدایت پہ کام کرنے والوں کبھی رسول اللہ پاک کی بھی ہدایت پہ کام کرو، اور زیادت کی ہدایت پہ کام کرو، ہر نماز کی ہدایت پہ کام کرو. یہ گستاخ رسول آج تمہاری وجہ سے خاموش بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے حیدرآباد شہر جو مدینہ الاولیاء ہے، ایسے شہر میں گلی گلی ان کا جو ہے پھیلاؤ ہو رہا ہے. اور بہت سارے نوجوان نسل جو ابھی نئی جنریشن نکل رہی ہے، یہ بچوں کو تو دین سے زیادہ، کیونکہ دین سے تو ہم بڑے ہی دور ہو گئے ہیں، بچوں کو کیا دین کا معلوم ہوگا. ہمارے گھروں میں دین کا ماحول ہے، ہمارا گھر میں صبح جب ٹی وی کھلتی ہے یا تو اس پر گانے چلتے ہیں یا تو بہت شوق کی آوازیں آتی ہے. ارے ایک دور تھا مسلمان کے گھر میں جب صبح اٹھتی آنکھ کھلتی تھی تو اللہ اکبر کی صدائیں آتی تھی، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی. لیکن آج تو قرآن سے سچے کلام کو صبح صبح پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب قرآن کی ہر آیات سچی ہے، قرآن کا ہر پیغام سچا ہے. بتاؤ کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کوئی جھوٹی بات لکھی ہو؟ قرآن
की खबरों से भरा हुआ पेपर, उसमें कितनी बातें सच्ची होती है, कितनी झूठी होती है, आप खुद जानते हैं। कितनी बातें सच लिखी होती है, कितनी झूठी लिखी है, आप खुद जानते हैं। उस पेपर को पढ़ने के लिए वक्त है, लेकिन अल्लाह के कलाम को पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। ये हाल हमारा होते जा रहा है। एक तो ईमान हमारा इतना कमजोर हो गया, अकीदा हमारा इतना कमजोर हो गया, एक तो इससे हम परेशान थे, दूसरा ये वहाबीपंथ अकीदा से हम ज्यादा परेशान हो गए। इनके हरकतों से हम ज्यादा परेशान हो गए और इनको साथ देने वालों की वजह से हम ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको इस सारी बातों में एक बात ये बताना चाहता हूँ, मुसलमानों, हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा और अहले सुन्नत व जमात कोई फिरके का नाम नहीं है, ये भी ध्यान में रख ले, न कोई जमात का नाम न है, बल्कि अहले सुन्नत व जमात पूरे इस्लाम का नाम है। यही अकीदा है जो 1400 साल से चलते आ रहा है। इसको फिरका मत समझिए, इसको जमात मत समझिए, यही इस्लाम का नाम अहले सुन्नत व जमात है। और यही अकीदा जो कभी कलाम का, यही अकीदा अहले सुन्नत व जमात के सुन्नी उलमा आपको बताते हैं। इसी अकीदे पर जिए, इसी अकीदे पर मरे। कोई लीडर आपके कब्र में आने वाला नहीं और कोई पहलवान आपके कब्र में आने वाला नहीं। अरे पहलवान लीडर को छोड़ दे, आपको पैदा करने के लिए माँ के साथ कब्र में नहीं जा सकती, बाप आपके साथ कब्र में नहीं आएगा। कब्र में आएंगे तो खाते में कमली डाले, मुस्तफा डाले, रहमत आने वाले हैं। बस उनको खातिर बस हदीस में अब आए, हदीस मुबारक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस पर आज के दौर में हर एक मुसलमान को अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस हदीस को आप बराबर करें, बहुत ज्यादा जरूरी है इस हदीस पर अमल करना हर मुसलमान को आज के इस दौर में। और जिसको ये हदीस पर अमल करेगा तो उसको फायदा क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे अमल करने वाले को ईमान की मिठास महसूस होगी, बोलेगा मोहब्बत, फिर उसको नमाज में भी दिल लगेगा, कुरान पढ़ने को भी दिल चाहेगा, फिर उसके हाथ सिर्फ हलाल काम के लिए उठेंगे, मिजाज उसकी बड़ी पाक हो जाती। ये तीन काम अपनी जिंदगी में अगर कोई मुसलमान लाएगा, और लाना भी चाहिए। एक मुसलमान कलमा पढ़ने, कलमा इसी बात का तकाजा करता है जो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम बताने जा रहे हैं। और जो तीन काम क्या है, अगर आप अपनी जिंदगी में ला ले तो ईमान की मिठास महसूस होगी। तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, उसमें से पहला काम ये है, अल्लाह के खातिर मोहब्बत। किसी से भी मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए। और ज्यादा क्यों मोहब्बत करते हैं? बोले तो मोहब्बत इसलिए ना कि वो बहुत ज्यादा अल्लाह के महबूब बनते हैं, अल्लाह के वली है। किसके वली है? अल्लाह के वली का माना दोस्त है, अल्लाह के दोस्त है। और अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, यानी बहुत ज्यादा से मोहब्बत अल्लाह के लिए, बड़ी जमात से मोहब्बत अल्लाह के लिए। बल्कि सरकार फरमाते एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से सिर्फ इसलिए मोहब्बत करे कि वो भी मुसलमान है और अल्लाह को एक मानने वाला। बोले मोहब्बत अल्लाह के लिए पहली सिफत आपके अंदर चाहिए, पहली गौर करते जाए, पहली सिफत आपके अंदर मोहब्बत अल्लाह के लिए, मोहब्बत अल्लाह समझ करे, मोहब्बत अल्लाह के लिए। सरकार हमारा पहली चीज अपने अंदर लाओ, मोहब्बत अल्लाह के लिए करो। अगर किसी मुसलमान से मोहब्बत अब अल्लाह के लिए करेंगे ना, फिर देखो वो किसी मुश्किल में हो तो आप उसकी मुश्किल को देखकर हंसने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि उसकी मदद करने वाले बनेंगे। मैंने कहा भाई पड़ोसी से तुमने मोहब्बत की, वो मुसलमान था, आपने मोहब्बत की, वो परेशान था, तो आपने मदद क्यों की? कहा अल्लाह के लिए, क्योंकि जो मुसलमान की मदद करता है अल्लाह उससे राजी होता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। तो मोहब्बत अल्लाह के लिए करके देखो, फिर उस मोहब्बत से एक दुनियावी मोहब्बत है, कोई पैसे के लिए मोहब्बत करता है किसी से, कोई दौलत के लिए मोहब्बत करता है, कोई इज्जत के लिए मोहब्बत करता है, कोई शोहरत के लिए मोहब्बत करता है, और कोई हुस्न जमाल को लेकर मोहब्बत करता है। लेकिन ये सारी मोहब्बतें एक जगह जाकर खत्म हो जाती है। पैसा खत्म तो मोहब्बत खत्म, शोहरत खत्म तो मोहब्बत खत्म, इज्जत खत्म तो मोहब्बत खत्म, हुस्न खत्म तो मोहब्बत खत्म। लेकिन जो बंदा किसी बंदे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है तो हर हाल उससे मोहब्बत करता है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, देखता है अल्लाह का बंदा है, ईमान इसके पास है, अकीदा इसके पास है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो। सरकार फरमाते पहली चीज तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अरे मेरा इंशाअल्लाह इस मोहब्बत पे अमल करके देखे, जो बंदा किसी बंदे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता ना, उस मोहब्बत में मतलब नहीं आता। बात लोग कहते ना यार बंदा सलाम करा, मतलब का सलाम है, आपको नहीं मालूम पैसे देना है, होता है? अरे बंदा बड़ी इज्जत करा ना, देखे मतलब की इज्जत है, भाई मेहमान मेरे से काम निकलना,
ہوتا ہے ایسا، یہ تجربہ ہے، ہوتا ہے، لیکن یعنی محبت میں کمی آ سکتی ہے جو دنیا کے خلاف تک محبت ہو، لیکن جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے کسی سے پھر اس محبت میں کمی نہیں آتی، دن بہ دن اضافہ ہوتے رہتا ہے۔ اس تجربے کی بات آپ دیکھیں، کسی بندے سے محبت کرے اللہ کے لیے تو بندہ وہ شخص ہے نا، کسی بندے سے اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے نا، پھر وہ بندہ کسی کی عزت نہیں لوٹتا، کسی کا مال نہیں لوٹتا، کسی کی عزت کو خراب نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں یار میں محبت کو اس کی عزت اور دولت کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے لیے محبت کرو، پہلی چیز۔ اور سرکار فرمایا دوسری چیز یہ دشمنی کرو تو اللہ کے لیے، محبت کرو تو اللہ کے لیے، دشمنی کرو۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، سارے کتب حدیث میں حدیث نام موجود ہے، اور میں جو حدیث لیا میں نے اس کتاب سے عبدالستار حمدانی برکاتی نوری صاحب قبلہ مطلب علی ہندوستان کے بڑے بڑے زبردست عالم ہے، زندہ ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے دین کا کام لیتے رہے، سنیت کا کام لیتے رہے، اور ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ آمین تو مجھے محبت ہے۔ ایک عالم کا دنیا حدیث میں سرکار نے فرمایا ایک عالم اگر مرتا ہے تو عالم مر جاتا ہے، دین کا ہو جاتا ہے۔ یہ اہل سنت کے زبردست عالم زندہ ہے، بہت زبردست کام کر رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے ضرور دعا کریں کہ ہر سنی عالم سے ہماری محبت اس لیے ہے۔ عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ کی یہ کتاب سے میں نے حدیث پاک لی کہ محبت اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے نا۔ فلاں دشمنی کیوں کرے؟ بولے اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا جو نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ وہابیوں سے دشمنی ہے کیوں؟ پہلے آپ اس کو اور کیا یہ مولویوں کی لڑائی ہے؟ بات تو ایسا بول دیتے مولویوں کی لڑائی ہے، بات تو کہتے ہیں فاتحہ درود کی لڑائی ہے، نہ یہ فاتحہ درود کا مسئلہ ہے، نہ مولوی کیوں لڑے گا اس سے؟ یا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہو، میں خزانہ لے کر فاتحہ میں لڑ رہا ہوں، اس کے بارے میں بول رہا ہوں، یا میں نے بچی دی تھی تو اس نے اس کے ساتھ جو ہے صحیح کام نہیں کیا تو میں لڑ رہا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر بات کیا ہے جو ساری عزتیں جس کی چوکٹ میں قربان ہوتی ہے وہ رسول پاک کی ذات ہے، اور جو رسول پاک کا عزت کرنے والا ہوگا ہم اس کی عزت کریں گے، ہم اس سے محبت کریں گے، اور جو ان سے چلنے والا ہوگا اور جو ان سے دشمنی رکھنے والا ہوگا تو ہم مسلمان اپنے پیر کا فٹ بال بھی اس کو نہیں بنائیں گے۔ فٹ بال کو عزت دیتے ہیں اس کو گول میں ڈالیں گے، اس کو عزت نہیں دیں گے، کیونکہ جو رسول کا نہیں وہ ہمارا، رسول کا نہیں وہ ہمارا۔ یہ مزاج آپ کو لانا پڑے گا، دشمنی اللہ کے لیے کرو۔ وہاں پہ تو دشمنی کیوں ہے؟ بولے میں نے کہا ان کی کتابوں میں آپ پڑھ کر دیکھو، آپ بھی پڑھے نہیں ہیں، آپ دیکھیے آپ پڑھ کر، اگر آپ اردو آتا انٹرنیٹ پہ جائے گوگل پر سرچ کریں، ساری کتابیں کے گوگل پر بھی مل گئی، آپ کو انٹرنیٹ ہو گئے نا، آپ سرچ کریے۔ لیکن میں کہتا ہوں کسی سنی عالم کی صحبت میں رہ کر وہ کتابیں پڑھے، ورنہ یہ کتابوں میں زہر ملا ہوا ہوتا ہے، یہ عام آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو کی کتابیں صراط المستقیم پڑھ کر دیکھے، اسماعیل ذہنی نے کتاب میں لکھا، صراط المستقیم کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں لکھتا ہے اگر تم نماز پڑھو توجہ کرنا مسلمانوں، کتنی گندی بات اس کتاب میں لکھی، اور آج بھی چھپ رہی ہے، مارکیٹ میں جا رہی ہے، اور وہاں بھی اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور اپنے چاہنے والوں کو یہ بات بتاتے ہیں، کیا لکھا ہے کتاب میں دیکھے، کہتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور نماز میں تمہیں بیوی کا خیال آ جائے، تمہیں بچوں کا خیال آ جائے، تمہیں نوکری کا خیال آ جائے، یہاں تک کہ تمہیں نماز میں جانور کا بھی خیال آ جائے تو تمہاری نماز نہیں ٹوٹتی، اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ سمجھ کر بڑے کتاب میں یہی جملہ نہ ہونا تو جب بھولنا مجھے، یہ کتاب میرے پاس موجود نہیں، بہادر کے میں حوالے کے لیے رکھا ہوں ثبوت کے طور پر کہ تم کر کیا رہے ہو، بتانے کے طور پر میں نے لکھا تھا۔ اور اس وجہ سے بہادر سے صرف فاتحہ درود کا مسئلہ نہیں ہے، کہتے ہیں نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے۔ میں نے کہا بے وقوف، پہلے اس کا جواب آپ سنو، آپ سورہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہو، چاہے فرض ہو سنت ہو، آپ امام کی بھی جگہ کوئی نماز پڑھنا تو خاموش ہوتے ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو فرض سنت ہر نماز پڑھی جاتی ہے نا۔ مجھے بتائیں سورہ فاتحہ میں آپ جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ سیدھا صراط الذین انعمت علیہم، نماز میں آپ پڑھ لیں اے اللہ اس کا راستہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا ہے، ہم نے کہا انعام ہوا کس پر؟ کہا من النبیین والصدیقین
والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام نبیوں پر ہوا ہے. ارے نے کہا نماز پڑھ رہے ہو اور نبی کا ذکر آ رہا ہے. تمہیں نبی کی ذکر میں اتنی چیز کیوں ہو گئی بھائی؟ قرآن میں نبی کا ذکر ہے, نماز میں نبی کا ذکر ہے. ارے بغیر التحیات پڑھے تو نماز مکمل ہوتی نہیں ہے. التحیات میں پڑھتے کیا ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ میری ظاہری عبادتیں تیرے لیے, میری باطنی عبادتیں تیرے لیے, میرے مالی عبادتیں تیرے لیے, ساری عبادت تیرے لیے. پھر اس کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تو تعریف تم نے کر لی ہے, آگے تو اللہ کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی. نماز میں پڑھتے ہو, نماز کے علاوہ پڑھتے ہو. جب نماز میں نبی کو سلام کرو گے تو سلام میں نبی کا ذکر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو چیز کیوں ہے اس بات میں؟ نبی کے ذکر سے اتنی چیز ہو رہی ہے تو میلاد کو حرام کر رہے ہو. میں نے کہا نبی کے ذکر سے تمہیں اتنی چیز ہوتی کیوں ہے؟ نبی کا ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا, نبی کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. قرآن کی آیت آپ بتا رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب تیرے خاطر تیرے ذکر کو ہم بلند کر رہے ہیں. یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے, یہی آیت پڑھ کر بتاؤ. قرآن سے تم توحید بتاتے ہو, قرآن سے تم نماز کے بارے میں بتاتے ہو, تم قرآن سے روزے کے بارے میں بتاتے ہو. میں نے کہا جو آیت میں نے پڑھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ فرمایا محبوب تیرے ذکر کو ہم بلند کر رہے ہیں. اللہ جس کے ذکر کو بلند کرے اس کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے؟ میرے نبی کا ذکر کہاں نہیں ہے, آپ دیکھ لیجیے. آپ دیکھیں زمین میں نبی کا ذکر ہے, آسمانوں پر نبی کا ذکر ہے, فرشتوں کی زبانوں پر نبی کا ذکر ہے. اور آگے بڑھیے توریت میں نبی کا ذکر ہے, انجیل میں نبی کا ذکر ہے, زبور میں نبی کا ذکر ہے, قرآن میں نبی کا ذکر ہے, بخاری میں نبی کا ذکر ہے, مسلم میں نبی کا ذکر ہے, ترمذی میں نبی کا ذکر ہے, ابو داؤد میں نبی کا ذکر ہے, مشکات میں نبی کا ذکر ہے, ابن ماجہ میں نبی کا ذکر ہے. ارے کہاں نبی کا ذکر نہیں ہے؟ نماز میں نبی کا ذکر ہے, اذان میں نبی کا ذکر ہے. اور آگے بڑھیے کہ جنت میں بھی نبی کا ذکر ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مٹتے ہیں مٹائیں گے, آگے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلتا ہے. تم نے کتابیں لکھی جبھی تو بول رہے ہیں, کسی کو برا نہیں بولنا چاہیے. میں نے کہا پھر وہ کتابیں لکھ رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, ہم آگے بڑھنے میں کسی کو برا مت بولنا. میں نے کہا تم بول دو اس چہرہ میں حضور کو دکھانا, اور تم لیڈروں کی چھال پوچھ میں آ جاؤ, پہلوانوں روٹیوں کی چھال پوچھ میں تم آؤ. مریں گے نا, کیا کریں گے, جان سے زیادہ کیا لیں گے. اگر مار بھی دیں گے وہ لوگ تو پھر ہم حق بات بولیں گے, اور جب قبر میں جائیں گے تو سرکار کہیں گے فرشتوں سوال جواب نہیں کرنا, یہ میرے دیوانہ میرے عشق میں مر کر آیا. ایسی زندگی سے موت بہتر ہے. جہاں ہم بولنے نہ والے نہ بولو پھر موت بہتر ہے بھائی. ایسی کیڑوں والی زندگی ہمیں گزارنا نہیں ہے, شیروں والی زندگی ہمیں گزارنا ہے. جو بچہ پرانے مہاجروں کے باتوں میں آ کر اپنے عقیدے کو برباد کریں گے. انہوں نے کتابوں میں اس طرح کی گستاخی لکھی ہے. جنت کے عقیدے میں آپ بتا رہا ہوں. آپ دیکھیے, آپ جانتے ہیں یہ مہینہ تو سفر کا مہینہ چلا. اس سفر کے مہینے میں بہت سے بزرگوں کا وقت آتا ہے. خاص طور میں آپ کو بتاتا ہوں, اس سفر کے مہینے میں 8ویں امام بولے محبت سے بات ہوتا ہے, بولے میں عقیدہ بتا رہا ہے جنت کے عقیدے. آپ میں ان کا عقیدہ بتاؤں گا جو جنت کے سردار کے بیٹے ہیں, جنت کی نوجوانوں کے سردار کے بیٹے ہیں. میں ان کا عقیدہ آپ بتا رہا ہوں. اسی مہینے میں سفر کے اسی مہینے کی آخری تاریخ میں ان کا عرس آتا ہے, اور ان کی مزار مبارک جو ہے ایران کے شہر مشہد میں آج بھی موجود ہے, اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو فیض مل رہا ہے. کون میرے مراد سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے محبت سے سبحان اللہ. امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا عرس اسی سفر کے مہینے میں آتا ہے. کون امام علی رضا؟ میں نے کہا امام علی رضا بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کی. کون موسیٰ کاظم؟ میں نے کہا امام موسیٰ کاظم بیٹے امام جعفر صادق کے.
سبحان اللہ ہمیں سبحان بتانے کی ضرورت نہیں کہ حسین کس کے بیٹے ہیں. اللہ سب عاشقوں کا مجمع مجھے بتانے کی ضرورت نہیں حسین کس کے بیٹے ہیں. مولا علی سید السادات والے کائنات علیہ السلام رضی اللہ عنہ. وہ امام علی رضا کا عرس بھی اسی مہینے میں آتا ہے. میرا ٹاپک اہل جنت کے عقیدے ہی ہے. میں جنتیوں کے عقیدے بتا رہا ہوں. وہی عقیدہ سنیے آپ کا. یہ مزارت پر جانا کوئی حرام ہوتا تو امام علی رضا کا عقیدہ دیکھ لے کہ امام علی رضا کے کپڑے دھونے والے شیخ معروف تلخی رحمۃ اللہ علیہ جو امام علی رضا کے کپڑے دھویا کرتے تھے. ارے بولے یار سبحان اللہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ. میں بھی بتاؤں گا کہ معروف تلخی کون ہے. یہ لکھنے والے میں جانتے ہیں. آپ کو بتاؤں گا کہ معروف تلخی کون ہے. شیخ معروف تلخی جو امام علی رضا کے کپڑے دھوتے تھے. امام علی رضا جس گھر میں رہتے تھے چوکیداری کرتے تھے اور محبت سے یہ باہر چوکیداری کرتے تھے. اور آپ کا جب انتقال ہوا شیخ معروف تلخی کا انتقال ہوا. جانتے آپ کیسا ہوا انتقال؟ جب امام علی رضا مکان میں بیٹھے تھے اور لوگ کا مجمع ہوا کہ ہم شہزادے رسول کے یا رسول کے بیٹے سے ملنا چاہتے ہیں, ہمیں ملاقات کا موقع دو. تو شیخ معروف تلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امام آپ کے چاہنے والے آپ کا دیدار کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ کہا دروازہ کھولو, آنے دو ان کو. جب دروازہ کھولے تبلیغ کی شہرت اتنی زیادہ ہوئی, تبلیغ اتنی تیزی سے اندر ڈھکنے گئی کہ آپ ان تبلیغ کے پیروں پر آ کر زمین یعنی نیچے گر گئے اور تبلیغ آپ کچلتے ہوئے اندر گئی اور آپ کا انتقال ہوا. یعنی آپ اپنے پیر کی چوکٹ پر دم توڑ دی. کون معروف تلخی جن کے بارے میں شاہ عبد الحق محمدی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں شیخ معروف تلخی کی جو مزار ہے آج بھی اس مزار میں رہنے والے شیخ معروف تلخی کا وہ اثر ہے, وہ تصرف ہے. جو بندہ جا کر جو دعا مانگتا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. لیکن میں اور آسان کر کے بتاتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جو نسبت جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں معروف تلخی کون ہے. لیکن آسان کر کے بتا دوں شیخ معروف تلخی پیر ہے غوث اعظم کے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. 11ویں والے پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر کے 5ویں زیادہ پیر کا نام شیخ معروف تلخی ہے. شیخ معروف تلخی اتنا بڑا مقام جن کے چوکٹ پر غوث اعظم آئے. شیخ معروف تلخی اتنا بڑا مرتبہ جن کی چوکٹ پر غوث پاک کھڑے رہے. میں نے کہا جانتے ہیں شیخ معروف تلخی تھے کون؟ کہا امام علی رضا کے کپڑے دھویا کرتے تھے. اور محبت سے مجھے سبحان اللہ. سیدوں کی محبت دل میں رکھ کر بولیے سبحان اللہ. علی رضا کے کپڑے دھونے والا ولیوں کے امام کا پیر بن گیا. سوچو امام علی رضا کا مقام مرتبہ کیا ہوگا. ہے محبت سے بولیے سبحان اللہ. میں آپ کیا بتاؤں امام علی رضا کیسے. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. امام علی رضا کی ماں کہتی ہے, والدہ کہتی ہے جب یہ میرے پیٹ میں آئے نا, جب پیٹ میں آئے امام علی رضا سبحان اللہ. جب انٹرنیٹ پر جا کر مشہد مارو ایران کا علاقہ بازار مبارک چمک رہا ہے. یہ نہ سمجھا کہ وہ بغداد میں ایران میں آرام کر رہے ہیں, ہر سنی کے دلوں سے آرام کر رہے ہیں. ہم نے امام علی رضا کا ایک سلسلہ میں شراب کیوں امام علی رضا کے ذکر کو تو میں آپ کو میرا موضوع نہیں ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام علی رضا کا عقیدہ کیسا تھا. یہ شہزاد رسول ہے نا, آل رسول ہے جہاں سے دین سب کو ملا. وہ عقیدہ رکھتے ہیں درگاہوں پر جانے کا, وہ عقیدہ رکھتے ہیں مزاروں پر جانے کا. وہ جنتی نوجوانوں کے سردار کے بیٹے ہیں. جب وہ عقیدہ رکھ کر جنتی ہے تو ہم بھی وہ عقیدہ رکھ کر دوزخی کیسی ہو سکتے ہیں. ہمیں تانا مت کر کے خبر سے گزاری ہے بلکہ ہم وہی عقیدہ اپنا رہے ہیں جو پچھلے عقیدوں کو اپنایا. عقیدہ آج کا نیا گڑا ہوا نہیں ہے وہابیوں, یہ تم نے اپنے ہاتھ سے گاڑا ہے کہ قبر پر جانا پوجا کے برابر ہے. تم نے اپنے ہاتھ سے یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں فٹ کی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر چاہیے جو مدد مانگنے شرک ہے. ارے سنو, اللہ کے نیک بندے ان سے مدد مانگنا ہی اللہ سے مدد مانگنا. نہیں سمجھے آپ؟ میں
یہ اللہ کا قانون. سننا ذرا غور سے سننا. اللہ کی قدرت اور اللہ کا قانون. اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ چاہے تو ایسی طاقت قدرت والا ہے بغیر ماں باپ کے انسان کو بنا دے. مانتے ہو نا قدرت کو؟ اللہ آدم علیہ السلام کو بنایا, حوا علیہ السلام کو بنایا, ماں حوا کو بنایا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ کی قدرت بولو سبحان اللہ. قدرت اور قانون کو سمجھ جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کی قدرت یہ ہے, وہ چاہتا تو بغیر ماں باپ کے انسان کو بنا دے. اللہ کی قدرت یہ ہے, وہ چاہے تو بغیر باپ کے عورت کو بیٹا دے دے. جیسا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, سورہ مریم میں ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیدا ہوئے. یہ اللہ کی قدرت ہے, چاہے تو بغیر عورت کے پانی برسا دے. یہ اللہ کی قدرت ہے جو آگ جلانے کا کام کرتی ہے لیکن ابراہیم کو جلا نہ سکی. یہ اللہ کی قدرت یہ ہے جو چھری کاٹنے کا کام کرتی ہے لیکن اسماعیل کے گلے کو کاٹ نہ سکی. میں نے کہا دیکھو یہ ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کا قانون. لیکن اللہ نے قانون یہ بنا کے اولاد ہونا ہے تو پھر شادی کرو. بولو محبت زبان. قدرت یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے. قانون یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے دے گا. بولو محبت زبان. قدرت یہ ہے کہ بغیر آبر کے پانی بھیج سکتا ہے. قانون یہ ہے کہ آبر کے ذریعے پانی بھیجے گا. قدرت یہ ہے کہ آگ کو جلانے کے لیے پیدا کیا لیکن آگ کو جو ہے آگ کے ذریعے جلائے گا. یہ قانون ہے. لیکن قدرت چاہے تو آگ سے جلانے کا کام نہیں, لیکن قانون یہی ہے کہ آگ کے ذریعے سے جلانے کا کام نہیں. قانون یہی ہے پانی کے ذریعے پیاس کا کام نہیں. چاہے تو بغیر پیاس کے لوگوں کی پیاس ہو جاتی ہے. اللہ قدرت. میں نے کہا ارے وہابیوں, اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں قدرت پر ایمان رکھنے والے اللہ کے قانون پر بھی ایمان لاؤ. ہم تو قدرت پر ایمان لانے اور اللہ کے قانون پر بھی ایمان لاتے ہیں. اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں, اس کے قانون کو بھی مانتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے بارش اللہ برساتا ہے, دریا ابر کو بنا دیتا ہے, پیاس اللہ بجاتا ہے, دریا پانی کو بنا دیتا ہے, بھوک اللہ مٹاتا ہے, دریا روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے. یہی نظام رکھو کہ مدد حقیقی طور پر اللہ ہی کرتا ہے. دریا ہوش آدم کو بنا دیتا ہے, اللہ ہی کرتا ہے. دریا کوئی جوان کو بنا دیتا ہے, مدد اللہ ہی کرتا ہے. دریا شہید کو بنا دیتا ہے. قدرت کو مانتے ہو, قانون کو نہیں مانتے. ہم نے کہا ہم نے قدرت کو بھی مانا ہے, قانون کو بھی مانا ہے. یہ قانون ہے رب کا, پیار ہو جانا تو پانی کے پاس. یہ قانون ہے رب کا, بھوک مٹانا ہے تو روٹی اور چاول کے پاس جاؤ. یہ قانون ہے رب کا کہ کچھ چیز چلانا ہے تو آپ کے خرید جاؤ. اور یہ قانون ہے رب کا, مدد اللہ کی لینا ہے تو بس جانوں کے پاس جاؤ. یہ قانون ہے رب کا, مدد لینا ہے تو ارے کہ یہ غیر اللہ ہو ہی نہیں سکتے. اگر کوئی مولانا میرے پاس آئے اور میرے ساتھ حافظ صاحب بیٹھے تھے, ایک صاحب آ کے حضرت ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا تھا, بات خاص پرائیویٹ بات ہے, اور کوئی بات کہنے انہوں نے میرے حافظ صاحب مجھے کی جواب دی. میں کہوں گا یہ میرا ہی بولو, یقنا ہے بولو, یہ خیر نہیں ہے. بولو نا سبحان اللہ. حیدرآباد والوں باتوں کو اشارے میں جلدی سمجھتے, بولو سبحان اللہ. میں نے کہا یہ اپنا غیر تھوڑا ہے, ان کے سامنے تم بول دو. میں کہنا یہی بات بتاؤ, اللہ اپنا غوث اعظم میرا ہی ہے, بندہ نواز میرا ہی ہے. تم اس کے پاس آتا ہے اس کو تم نے خیر کب سے سمجھ لیا ہے؟ خیر اللہ نہیں, یہ رجال اللہ ہے, رجال اللہ. مطلب کیا ہے؟ بولے اللہ بیٹا میں نے اپنے قانون کو بھیجا نبی کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, تو جہاں میں نے قانون بھیجنے کے لیے قرآن کو اتارا ہے, سارے کا ظہور کو اتارا ہے, جہاں کتاب اللہ جب اللہ کا کلام اترا زمین
हुजूर को ये लोग अपनी तरह कहते हैं, लिखा किताबों में। इन्होंने इस्माइल जरगी ने किताब लिखी, उसमें इस्माइल जरगी ने लिखता है कि नबी का अदब कैसा करना चाहिए, किसी ने पूछा है। अब देखिए इसका आंसर, तो नबी का अदब ऐसा करो जैसा तुम अपने सगे बड़े भाई का करते हो। सब मिलकर बोले माशाअल्लाह। आप कहेंगे मौलाना इसमें बुराई क्या है? मौलवी साहब बोल रहे हैं, वहां भी बोल रहा है, नबी का अदब हम भी करते हो, आप भी करते हो, फर्क इतना है तुम नबी की इतनी तारीफ करते हो, इतनी तारीफ करते हो, नबी को खुदा बना देते हो, और हम नबी की इतनी तारीफ करते हैं जितना तुम बड़े भाई की करते हो, हम नबी की इतनी इज्जत करते हैं जितना हम बड़े भाई की इज्जत करते हैं। पहले सवाल का जवाब सुने, मैंने कहा नबी का जो जिक्र है, नबी की जो तारीफ है वो हमने नहीं, अल्लाह ने खुद की है। बोले कहाँ की है? मैंने कहा नहीं लिखा कुरान में, कई बार अल्लाह कहते हैं महबूब तेरे चेहरे की कसम, तेरे जुल्फों की कसम। कई बार अल्लाह कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ऐ महबूब तेरे जमाने की कसम। कई बार अल्लाह कहता है इन्ना अतैनाकल कौसर, ऐ महबूब तुझे हमने तुझे बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। और कई बार अल्लाह कहता है वरफअना लका ज़िक्रक, और कई बार अल्लाह कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब उस शहर मक्का के कसम जहां तू पैदा हुआ है। हम नबी को खुदा नहीं मानते, न खुदा का बेटा मानते, न खुदा मानेंगे, न खुदा का बेटा मानेंगे, और न अपनी तरह मानेंगे। तुम अपनी तरह करो, बड़े भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, कहा ना, नबी को सबसे पहले अपनी तरह कहने वाला शैतान था। आपके दिल में का बात है, कुरान में शैतान ने पूछा था सजदा क्यों नहीं करा आदम को? कहा मैं वो तो बशर है, अपनी तरह आम बशर उनको सजदा करो। अब जिन्होंने सजदा किया, जिसने बशर कहा, अपनी तरह कहा, वो तो लानती हो गया क़यामत तक के लिए। और जिन्होंने अल्लाह का हुक्म मानकर नबी अल्लाह का महबूब समझा, अल्लाह का महबूब बंदा समझकर सजदे में चले गए, उस जिब्रील को अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार बना दिया। बड़ा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैंने कहा हम तो फरिश्तों वाले अकीदे में, क्या बात है, नबी को ना खुदा समझेंगे, ना खुदा का बेटा समझेंगे, ना अपनी तरह समझेंगे। क्यों? मैंने कहा यही अकीदा सारे फरिश्तों का। और फरिश्ता जन्म दिया ना, बोले सुभान अल्लाह। बोले मौलाना बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा मिराज की रात लेकर चलो। जिब्रील साहब आसमान पार करके अर्श के करीब गए, कहा या रसूल अल्लाह अब यहाँ से आप आगे जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता। कहा जिब्रील जमीन पर 7 तो पहले आसमान में 7 थे, दूसरे आसमान में 7, तीसरे चौथे पांचवें छठे 7 थे, 7 आसमान में तो 7 थे, सिदरा पर भी 7 हो। अब आगे क्यों नहीं जाओगे? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तो सारे फरिश्तों का सरदार है, वो कहता है या रसूल अल्लाह इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ। और आका आप मेरी तरह नहीं है। और मोहब्बत से मेरे आका अलैहिस्सलाम की दीवार, यही बात सरकार के हदीस भी बुखारी में। सुभान अल्लाह, यही हदीस पाक है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इफ्तार में अगर कुछ खाते तो फिर इफ्तार में खाते। ये रोजा इसको सौम का रोजा कहते हैं। ये हुजूर रखा करते थे कभी, और हुजूर के सहाबा तो हर आदाब पर अमल करने वाले। वो भी क्या करे, इफ्तार में खाए तो डायरेक्ट इफ्तार तक। अब ये 1 दिन 2 दिन, चौथे दिन हुजूर ने देखा कि सहाबा की हालत ढीली हो गई है, उसका मिजाज कमजोर हो गई है, सुस्त बना गया है। तो उन्होंने पूछा कि मेरे गुलामों क्या करो, वजह क्या है, तुम इतने कमजोर क्यों हो जा रहे हो? कहा जब से हमने आपको देखा है ना क्या इफ्तार में खाते तो फिर इफ्तार ही में खाते, जब से हमने वो अमल करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे साहबा, समझ सुनेगा, मेरे साहबा सुनो, मुझे अल्लाह खिलाता भी और पिलाता भी है।
سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی میری طرح نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ محبت سے سبحان اللہ. نبی کو اپنی طرح سمجھو, اپنی طرح سمجھو. میں نے کہا بات ہے, نبی جو نبی ہے, سبحان اللہ ہم تو غوث اعظم کے برابر نہیں ہے. سبحان اللہ غوث اعظم تو علی رضا کے غلام ہے. سبحان اللہ امام علی رضا کے غلام کا نام غوث اعظم ہے. سبحان اللہ ارے جس کو غوث اعظم کو روحانی فیض ملا, سبحان اللہ سبحان اللہ مرید ہے امام علی رضا سبحان کے. اللہ سبحان اللہ اور گئے بڑے بھائی, آپ خود ایک مثال میں آپ کو دے کر آگے بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کو یہ وہابی کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اپنے بڑے بھائی کی طرح. آپ کہیں گے بڑا بھائی بولنے میں حرج کیا ہے بھائی؟ تو ایک مثال دے دوں, آپ کا سگا بڑا بھائی ہو, سگا بڑا بھائی ہو, اور کچھ وجہ سے آپ نے اپنے بڑے بھائی کو گالی دی, کسی وجہ سے آپ نے مارا, تو کوئی آ کر آپ کو بولے آپ تو کافر ہو گئے. کیوں؟ بڑے بھائی کو گالی دیا نا, بڑے بھائی کو مارا نا, تو کہے گا بھائی مارا گالی کے یہ الگ بات ہے, کافر نہ کہو گناہگار کہو. گناہ ہوا ہے, اس سے غلطی ہوئی ہے, گناہگار کیسے کرے گی کافر؟ اب بتائیں بڑے بھائی کو مارنے والا کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہو آپ بولے گا تم کر اتنا تو مسئلہ آپ بھی جانتے ہیں, مجھے پتا ہے. سگے بڑے بھائی کو مارنے والا کیا کافر ہوگا؟ نہیں ہو وہ تو گناہ کر, یہ غلط کام کر رہی ہے نا بات ہے, گناہ ہوگا اللہ اس کی سزا دے گا, اس کو معافی مانگنا, یہ غلط حرکت کر رہا ہے, ساری باتیں ایک طرف, لیکن مجھے بتائیں کافر ہوگا کیا؟ نہیں ہو اسلام سے باہر نکلے گا نہیں, لیکن نبی کو گالی دینے والا کافر ہو جائے گا, شک نبی کی گستاخی کرنے والا کافر ہو جائے گا. تم کہتے ہو بڑے بھائی کی طرح, ارے تم بڑے بھائی کو گالی دو تو گنہگار بنتے ہو, اور مصطفیٰ کو گالی دینے والا اور مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والا گنہگار نہیں ہوتا, تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ بے شک آپ کیا مانے؟ کہا نہ اپنی طرح کہو نہ خدا کہو, بے شک کیا بات نہ اپنی طرح کہو نہ خدا. نہ خدا کہو. بڑے بات مولانا بڑی عجیب بات کر رہے ہو, نہ تم خدا کہتے ہو, نہ خدا کا بیٹا کہتے ہو, نہ اپنی طرح کہتے ہو, پھر کہنا کیا چاہیے؟ میں نے کہا ایک جنتی کا عقیدہ بتاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بریلی والے کا سبحان عقیدہ, اللہ رضا خان کا عقیدہ بتاتا ہوں. نہ خدا کہنا, نہ خدا کا بیٹا کہنا, نہ اپنی طرح کہنا, پھر حضور کو کہنا کیا؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہو گے, مالک و مولا کہو تجھے, سرور کہو گے, مالک و مولا کہو تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے, لیکن رضا نے اب یہاں راج کھڑے شیر میں کیا سرور کو پہلے سرور نہیں, اور آگے مالک کو پہلے نہیں, مالک نہیں, مالک کو مولا کہو. کیا مالک کو مولا نہیں؟ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے پھول باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے, پھر آگے آگے بتاتے لیکن رضا نے سبحان اللہ اس کو اس پہ کر دیا. سبحان اللہ عقیدہ میرے اعلیٰ حضرت بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے لیکن رضا نے ختم شکر اس پہ کر دیا. اگر بات ختم کر دی ہے کیا, لیکن رضا نے جنتی کا عقیدہ سنو, ختم شکر اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ اور خالق کا آقا کہوں تجھے. بولے محبت سے سبحان اللہ. حضور اللہ کے بندے ہیں اور سارے مخلوق کے آقا. سبحان اللہ. ہے تو اللہ کے بندے, خدا نہیں. جب بندہ کہیں گے تو خدا نہیں, رسول کہیں گے تو ہماری طرح نہیں. بولے محبت سے سبحان اللہ. بندے کہے تو سمجھ جاتے خدا نہیں ہے. وہابی وغیرہ خاموش ہے, ہم تو بندہ کہتے ہیں. ہر نماز میں کرنے کو کہا اب رسول, ہم تو بندہ کہہ رہے ہیں, اور رسول اس لیے کہہ رہے کہ وہ ہماری طرح نہیں ہے. میں نے کہا سنو نبی, آپ تمہارے میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بتاتا ہوں سنو, تمہارے جسم سے پسینہ نکلے تو بدبو آتی ہے, حضور کے جسم سے پسینہ نکلے تو خوشبو آتی ہے. تمہارے تھوکنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے, مصطفیٰ کے تھوکنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہے. تم نبی کے تھوک کے برابر نہیں تو ذات کے برابر کہتے ہو. ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک جنگ میں اللہ کی رضا کے لیے جنگ میں لڑنے سے تیر لگی تھی, آنکھی نکل گئی, آنکھی تیر پر آ کر لگی. مجھے بتائیے جنگ کر رہے تھے اللہ کے دشمنوں سے, جنگ کس سے کر رہے تھے؟ اللہ کے دشمنوں سے. تیر لگی, آنکھیں نکل گئی, آنکھیں نکلی, مار لگا, زخم آیا, آنکھیں نکل گئی. لوگ تو ڈاکٹر کے پاس جاتے, جانا تو اس صحابی کو ڈاکٹر کے پاس تھا.
डॉक्टर के पास नहीं गए, तो ठीक है डॉक्टर के पास नहीं गए, लड़ किसकी लिए थे? बोले अल्लाह के लिए। तो मस्जिद में आना था, अल्लाह तेरी रजा का काबिल अल्लाह था। कहा नहीं मस्जिद में नहीं है, ना डॉक्टर के पास ना मस्जिद के पास गए तो रसूल पाक के पास। बोला क्यों? कहा वो सहाबी से वहाबी नहीं थे, वहाबी नहीं सहाबी थे, क्योंकि हर सहाबी जब भी मुश्किल आती तो हमें लेकर वो हुजूर के दर ही पर जाया करते थे, हुजूर से ही मदद मांगा करते थे। अरे हुजूर सारी जिंदगी में थे, जब तक जब भी कोई मुसीबत परेशानी आती तो हुजूर के दर पर जाया करते थे। अच्छा हुजूर जहरी तौर पर खबर में चले गए तो सहाबा को जब भी मुश्किल आती तो हुजूर के खबर पर जाया करते थे। खबर वालों को खबर मांगना ही इस्लाम नहीं सिखाया। अरे अरब से ही अकीदा आया है, ये अरबों वाला ही अकीदा है। आज लोग कहते हैं सऊदी में ये सब नहीं चलता, मैंने कहा आज के सऊदी की बात मत करो जो काले की कमाई में शराब पीता है, आज के उन चीजों की बात मत करो जो तालियां खा करके नमाजी होते हैं, और सऊदियों की बात मत करो जो यहाँ और मदद कहना तो शिर्क कहते हैं, लेकिन यहाँ अमेरिका मदद कहना उनके लिए जायज हो गया है। उन सऊदियों की बात मत करो तो जिद्दा में मूर्तियों को बिठा रहे हैं, उन सऊदियों की बात मत करो तो बहरीन में गणेश मूर्तियों को बेच रहे हैं। अरे उन सऊदियों की बात करो, उन अरबों की बात करो जो अबू बकर सिद्दीक वाला अरब है, जो उमर इब्न खत्ताब जैसा नबी हो, जो उस्मान गनी जैसा नबी हो, जो मौला अली जैसा नबी हो। ये हिंदुस्तान में आया है और उसे बेशक बात कर जाते सऊदी में नहीं होता ना। मेरे आज के सऊदी को फॉलो करोगे, अल सऊद पहले इसका नाम हिजाज मुकद्दस था, ये सऊद डाकू था, अमेरिका ने साथ दिया, तुर्की को हरा कर खुद कब्जा करा उसने। आप नहीं जानते तारीख पर बात नहीं, मेरा मनसा ये नहीं है जो सुना अपने मुल्क की आजादी के लिए जश्न मनाए ना करो ना कहता है, 3-4 दिन से पहले की बात बता रहा हूँ, लेकिन काबतुल्लाह को बंद कर रखेगी काबुला के पास। मुल्क की आजादी के लिए हजारों लाखों में चलाना हो सकती है और जश्न मना रहे हैं सऊदियों, शर्म करो, काबे को बंद कर रखे हो। काबे में अगर रहमत बरसती है वहां में शिफा नहीं मिलेगी तो मिलेगी कहां से? सुभान अल्लाह बेशक तुम्हारा अकीदा हो, तुम्हारा ईमान कितना कमजोर है, तुम्हें मुबारक हो, हमें अबू बकर वाला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खत्ताब जैसा अकीदा मुबारक हो, हमें सहाबा वाला अकीदा, सहाबा को जब भी मुश्किल आती है हुजूर ही के पास आया करते थे। सुभान अल्लाह आखिर निकल गए हुजूर के पास आया, आका आखिर निकल गए, हुजूर का नमाज जाकर गए डॉक्टर को बताओ, हुजूर ने ये भी नहीं कहा जाके नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगो, हुजूर ने ये भी नहीं कहा मेरे से मदद की क्यों है, शिर्क है शिर्क, देखा हुजूर मेरे पास क्यों है, अल्लाह से मदद मांगो, ना ना ना, हुजूर ही तो दिन सिखाया है, हुजूर के जरिए से दिन मिला है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम मिला बड़ा करीबा, बोलो सुभान अल्लाह, करीबा वो साहबी करीब गए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपना लोहा बेतहान अपना तू मुबारक लिया और लेकर उस साहबी की आंखी को लगाकर चुराया तो आंखी चुर गई। बोलो भाषा से सुभान अल्लाह। देखा वो कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटे कहते हैं मेरे बाप की उम्र 100 साल की हो गई थी, लेकिन 100 साल की उम्र में भी उसी आंखी से मेरा बाप सुई के अंदर काटा चुराया करता था। ये है वजह वहाबियों से चढ़ने की, बदअकीदाओं से चढ़ने की, इन टोलियों से दूर रहने की, इनसे ऐसे बचे। उसने बुजुर्गों ने जिसे कहा सांप के साथ बैठना पड़े तो बैठ जाओ, बेशक क्योंकि सांप फंसेगा तो जान जाएगी। वहाबी के साथ मत बैठो, बेशक बदअकीदाओं के साथ मत बैठो, उनकी इबादतों को लेकर रहम ना खाना। आप कहते मौलाना इतनी सख्ती क्यों, जबकि नबी रहमतुल्लिल आलमीन है। मैं बताऊंगा इस वाक़े से कि हुजूर ने खुद गुस्ताखों का हाथ काटा है, ठहर कर हाथ काटो, इसका पैर काटो, और प्यासा छोड़ दिया। हुजूर ने कड़क धूप में कहा इनको प्यासा मरने दो। सुभान अल्लाह। जहाँ मेरे हुजूर की जला जो है जाहो जलाल, जहाँ हुजूर के जमाल को आपने सुना होगा, बड़े रहमदिल है। आपने हुजूर के जलाल वाली जिंदगी को नहीं पढ़ा, ये हदीस भी है। सरकार ने बदअकीदों के साथ ये मामला किया है, हाथ भी काटा, पैर भी काटा और कड़क धूप में प्यासा उनको छोड़ा और बता दिया गया हुजूर के जरिए से कि जहाँ तुम्हें नरमी
تو سختی کریں گے. کہا کس نے کہا؟ میرا حضور نے کہا. بولے تو محبت سے تمہارا اللہ. یہ عقیدہ دیکھے میں کہا تھا امام علی رضا. بولے تو سبحان اللہ. امام علی رضا اسی مہینے کی آخری تاریخوں کو آپ پتا فرمائے. آپ کی ماں امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کیسی ہے میں بتاؤں گا. اس کی ذریعے کا عقیدہ کیا. امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ کی ماں کہتی ہے جب یہ میرے پیٹ میں آئے تو اللہ کے ذکر کی آواز آتی. بولے تو محبت سے سبحان اللہ. اور جب یہ میرا بیٹا علی رضا پیدا ہوا, ارے بولو سبحان اللہ. امام علی رضا جب پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی سجدے میں گئے اور کچھ تو بول رہے تھے. ماں کہتی ہے میں نے بڑے غور کے بعد سمجھ میں آیا کہ علی رضا سجدے میں اللہ کی تعریف کر رہا ہے. میں نے کہا دیکھو یہ حضور جی کے شہزادے ہیں امام علی رضا جو مشہد میں آرام کر رہے ہیں. کون امام علی رضا؟ امام حاکم کو آپ نے سنا ہے جو اہل علم میں اتارتے امام حاکم. امام حاکم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. یار ایسے لوگوں کو آپ کو جاننا ہوگا ان کی وجہ سے آج دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے. حدیث پھیلی ہوئی کی وجہ سے. امام حاکم کی مشہور کتاب ہے المستدرک. امام حاکم شاگرد امام بخاری کے. امام بخاری کے شاگرد امام حاکم. امام حاکم بتاتے ہیں میں ایک بار اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا. میں نے بہت بڑے محدث وقت کے بہت بڑے محدث امام حاکم جن کی کتاب المستدرک آج ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. لوگوں کو اس کے ذریعے دین بتایا جاتا ہے. بولے سبحان اللہ. حدیث کا جس کے ذریعے دین پھیلا ہے وہ امام حاکم کہتے ہیں میں اپنے گھر میں سو رہا تھا. میں نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ حضور مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد کے ممبر پر ٹیکا لے کر بیٹھے ہیں اور حضور کے پاس کھجور کا ٹھوکرا رکھا ہوا ہے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام سے لوگ ملاقات کر رہے ہیں. میں بھی حضور سے ملاقات کرا. جب میں حضور سے ملاقات کرا حضور نے ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا اور کچھ کھجور میرے ہاتھ میں دے دیے. امام حاکم کہتے ہیں میں وہ کھجور لے کر گنا تو وہ 18 کھجور تھے. سبحان اللہ. اور میں خواب سے بیدار ہو گیا. آپ کہیں گے مولانا خواب تھا. میں نے کہا بخاری مسلم پڑھ کر دیکھو. حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں اسے مجھے خواب میں دیکھا. امام بخاری کے کئی حدیثوں کو اہل علم ہوتا تو میں اس کو کھل کر بتا رہا ہوں کتنا سمجھے. امام بخاری جن کو 1,00,000 سے زیادہ حدیث یاد ہے اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے بخاری شریف. بخاری شریف جو 3 جلدوں میں ہے اس میں 5,000 حدیثیں ہیں. کتنے حدیث ہیں؟ کتنے ہیں لیکن یاد کتنے تھی ان کو؟ صحیح حدیث 1,00,000 سے زیادہ. اور بخاری کی حدیثیں کتنے ہیں؟ اور سنو بخاری کی جو حدیث کی کتاب ہے اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب اگر کوئی ہے تو بخاری شریف ہے. محبت سے سبحان اللہ. کیونکہ بخاری شریف سے بہت سے لوگوں کو دین ملا ہے. امام بخاری نے اسے 5,000 حدیثیں لکھی. ارے جب 5,000 حدیثیں لکھے تو 95,000 کام ہے. سبحان اللہ. بخاری میں ہے تو بتائیے ملاد کرنا. میں نے کہا بتاؤں گے بابا پہلے بتاؤ بخاری امام بخاری کو حدیثیں کتنے یاد تھی؟ کہا 1,00,000. اور بخاری میں حدیثیں ہے کتنے؟ کہا 5,000. کہا 25,000 کہاں گئے؟ سبحان اللہ. کیا بات. 25,000 حدیثوں کو سن کر لکھنے والے امام حاکم ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام حاکم نے امام بخاری سے سن کر حدیثیں لکھے تھے اور امام مسلم سے سن کر حدیثیں لکھے تھے. آپ پڑھ کر دیکھیں امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں میلاد النبی کو منانے کو جائز بتایا ہے. بتاؤں گا امام حاکم نے بتایا تو امام حاکم سیکھے کس سے؟ امام بخاری سے. تو امام حاکم کے بعد جو حدیث ہے وہ بخاری کی تو حدیث ہے. اس لیے بڑے امام حاکم وہ کہتے ہیں خواب ٹوٹ گیا. 10 دن ہو گئے خواب میں. کتنے دن؟ 10 دن کے بعد اسی مسجد میں امام علی رضا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام علی رضا آئے. امام حاکم کو بتایا گیا حضور شہزادے رسول حسین کا بیٹا امام علی رضا ہوا. امام حاکم کہتے ہیں میں اپنے کھیت میں کام کرا کام چھوڑا چلو رسول کے بیٹے کی زیارت کروں. میں دوڑا مسجد میں گیا. دیکھا کہ جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا حضور اس ممبر کے پاس ٹیکا لے کر بیٹھے تھے ایسے ہی امام علی رضا بھی بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور محبت سے بولے سبحان اللہ. کہتے امام حاکم کم ملنے سے آگے آئے میری باری آئے.
पकड़ कर हाथ बाजू खजूर का टोकरा रखा था, उस टोकरे से खजूर लेकर मेरे हाथ में रख दिया। इमाम हाकिम कहते हैं मैंने उस खजूरों को गिना तो वो खजूर भी 18 थे। मैंने कहा है अली रजा और खजूर दे दीजिए। इमाम अली रजा ने कहा हाकिम नाना ने तो 18 दिए थे, मैंने भी 18 दिए। किताबों में लिखा है लोगों ने, अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान में बात लिखी है कि नबी को दीवार के पीछे कर नहीं है। तहज़ुरुन नास में खलील अहमद अब्बकी जैसे तमतक में लिखा है कि सुनो शैतान के पास इल्म ज्यादा है और नबी के पास इल्म कम है, जो मिलकर बोले माशाअल्लाह। ऐसे अकीदे हैं वहाबियों के नौजवान बच्चों, और जो कहता है सुन्नी क्या है वहाबी क्या है, ये कोई नई झगड़े की बात नहीं है, ये दीन की बात है, अकीदे की बात है, ये ईमान की बात है। अरे तुम्हारे दिलों में तो इश्क रसूल है ना, ये इश्क रसूल की बात है। इससे दूर रहना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, दुश्मनी अल्लाह के लिए। बोले ना सुभान अल्लाह। आप देखिए इमाम अली रजा, अच्छा इमाम अली आप कहेंगे मौलाना आपने तो ये कुरान हदीस से बात बताई, क्या कुरान में तो ऐसी आयत है, आप तो कह रहे हैं कि जो वहाबी है उसकी मत मिलो। मैं तो यही कह रहा हूँ बस अकीदा हमारा बाप भी हो, बेटा भी हो, रिश्तेदार भी हो तो मत मिलो। अब जो कहते हैं रिश्तेदार है संभालना पड़ता, बस जो कहते हमारे पास है बोलो रिश्तेदारों को संभालना पड़ता है, रिश्तेदारों को देखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। मैंने कहा सुनो तो कह रहा रिश्तेदार है संभालना पड़ता है, लेकिन जो नबी का नहीं वो हमारा यही अकीदा सहाबा का भी था। अगर उमर ने बदर के मैदान में अपने सगे मामू को मारा, बोलो सुभान अल्लाह। अबू उबैदा के जरान में अहद के मैदान में अपने बाप को मारा और बता दिया सहाबा ने जो नबी का नहीं वो हमारा। दुश्मनी अल्लाह के लिए, मोहब्बत अल्लाह के लिए, और यही बात कुरान में अल्लाह भी कह रहा है। और कुरान आपको हदीस को नहीं वो सही हदीस है, मैंने कहा कुरान बताता हूँ। अल्लाह भी कह रहा है जो नबी का नहीं वो हमारा। ये अल्लाह को कुरान में कहता है कहाँ पर, मैंने कहा 28 पारा खोलो सूरह मुजाहिदा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ला तजीदु कौमन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दुना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम व अबनाअहुम अव इख्वानहुम अव अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है मेरे महबूब तुम उन लोगों को जो यकीन रखते हैं अल्लाह पर, कौन लोग जो यकीन रखते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, जिनको यकीन अल्लाह है और जिनको यकीन हिसाब किताब होगा आखिरत में, जो इस बात का यकीन रखते हैं, अल्लाह कहता है ऐसे लोगों को तो नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? जो दुश्मन है अल्लाह के और रसूल के, जो दुश्मन है अल्लाह के मन हादल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह के दुश्मन हो, रसूल के दुश्मन हो, वो उनसे कभी दोस्ती नहीं करेंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये बात है कि कुरान कह रहा है जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं ना प्यारे, जो आखिरत पर यकीन रखते हैं ना, ऐसे लोग वो है जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन है ना, वो कभी उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। वहाबियों से दोस्ती करने वालों, वहाबियों के साथ बैठकर चाय पीने वाले, पड़ोसी है, रिश्तेदार है कहने वाले, और आगे से अल्लाह कहता है जिसको अल्लाह पर यकीन है, आखिरत पर यकीन है, ऐसे लोगों के साथ वो दोस्ती नहीं करेगा। आगे अल्लाह फरमाता है चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर ये आपकी तरफ से नामा मैं नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह कहता है वलौ कानू आबाअहुम, चाहे वो उनका बाप हो, कुरान कह रहा है चाहे वो आबाअहुम, चाहे उनका बाप हो, अगर दुश्मन रसूल है, खुदा का रसूल है तो उनसे दोस्ती नहीं। आबाअहुम और अबनाअहुम, या उनका बेटा हो, चाहे बाप हो चाहे बेटा हो, और इख्वानहुम, या उनका भाई हो, चाहे बाप हो बेटा हो भाई हो, और अशीरतहुम, या उनके खानदान या रिश्तेदार वाले हो। सारी बातें आगे कुरान को सारे के बाद आता है। जो ये लोग कभी हो ही नहीं सकता जो अल्लाह पर यकीन रखते हो, आखिरत पर यकीन करते हो, जो तेरे दुश्मनों से दोस्ती करे, चाहे बाप हो बेटा हो भाई हो,
की हालात कैसे होगी, 3 से ज्यादा 2 तो मैंने बता दिया। तीसरी सरकार फरमा, मैं हदीस भोला नहीं हूँ, जहाँ से छोड़ा तो वहीं पर आ रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं आग में जाना कोई पसंद करेगा, जल्दी आग में जाना नहीं। सरकार फरमाते इसी तरह ईमान लाने के बाद कुफ्र में जाने को पसंद नहीं करेगा। ईमान लाने के बाद जैसे आग में जाने को कोई पसंद नहीं करता, ईमान लाने के बाद हुजूर की गुस्ताखी को पसंद नहीं करेगा, हुजूर के दुश्मनों को पसंद नहीं करेगा। ये 3 चीजें इसके अंदर आ जाएंगे। सरकार फरमाते हैं उसका ईमान भी कामिल हो जाएगा और उसको ईमान की मिठास भी महसूस होगी। इमाम अली रजा की आखिरी बात सुनकर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। सुने, इमाम अली रजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कौन इमाम अली रजा? ये मामून रशीद के दौर में थे। मामून रशीद है बेटा हारून रशीद का। मामून रशीद के पास एक आदमी को पकड़ कर लाया गया और कहा हुजूर ये आदमी है बादशाह मामून रशीद। बादशाह के सामने आया, कहा ये आदमी है, ये आदमी। बोले हाँ ये आदमी है। बोले ये आदमी लोगों को कहता है मैं सैयद हूँ, जबकि ये सैयद नहीं है, ये सैयद नहीं है। तो मामून रशीद ने कहा सच सच बोल सैयद है या नहीं है? बोले मैं हमेशा सैयद हूँ। ये हराम है अपने आप को जिस खानदान से नहीं वो बोलना ऐसा हराम है। तो मामून रशीद ने कहा अच्छा एक काम करो, हदीस में आया है सैयदों को शेर नुकसान नहीं पहुंचाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहा एक काम करो इसको शेर के पिंजरे में डाल दो। क्या बात, वो चीज तो आए हजरत सैयद नहीं हो, सैयद नहीं हो माफ कर दे। बादशाह ने कहा ले जाओ गुस्ताख को जेल में डाल दो, जब तक मैंने जाऊँ इसको आजाद नहीं करना। इसके जरिए से कितने लोग भटक गए हैं उन सब का पता लगाओ। अच्छा मामून रशीद के बाद हर दौर में अच्छे लोगों के जलने वाले भी होते हैं, हर दौर में अच्छे लोगों से जलने वाले भी होते हैं ना। उस वक्त इमाम अली रज़ा से जलने वाले बहुत थे। किसी ने बादशाह को कहा बादशाह सैयद को शेर नुकसान नहीं पहुंचाता? हाँ नहीं पहुंचाता। चलो मैं आजमा के देखते हुए जैसा बोले अली रज़ा को बोला। बादशाह ने कहा होश में हो, हुसैन का बेटा है, मूसा कासिम का बेटा है, कभी आजमाने के लिए वाकई सब है नहीं है देखने के लिए। तो बादशाह ने कहा आजमाना चाहते हो, ईमान बर्बाद करना तो तुम्हारी मर्जी, बुला लो। इमाम अली रज़ा को बुलाया गया। जैसा इमाम अली रज़ा आए उनको कई दिन के भूखे और प्यासे शेर और कब्र के पिंजरे में दे दिया गया। इमाम अली रज़ा मैं बताऊँ को होलिया कैसा था। इमाम अली रज़ा जैसे इस पिंजरे में गए, शेर ने देखा अली रज़ा को और अली रज़ा ने देखा शेर को। ना जाने शेर को क्या हुआ, तो कई दिन का भूखा प्यासा था, लेकिन दौड़ते हुए आकर शेर इमाम अली रज़ा के कदम में चाटने लगा। अब भी कहोगे ये महीना मौजूद है, अब भी समझोगे ये महीना मौजूद है माशाअल्लाह। इमाम अली रज़ा आप कैसे थे मैं बताओ, ये दिखने में हुजूर की तरह। सुभान अल्लाह। अब मामून रशीद ने क्या किया, बादशाह था ना आपके साथ रखता हर वक्त। निशापुर बुखारा के बाद आदमी इलाका है निशापुर, याद रखना निशापुर। बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, उनके जरिए से पूरी दुनिया में फैला। बड़े बड़े उलमा इमाम बुखारी के उस्ताद यहया इब्न यहया, याद रखिए आप बुखारी शरीफ अगर पढ़ेंगे तो इमाम बुखारी हदीस लेते हैं ना तो हदथना यहया इब्न यहया कहकर शुरू करते हैं कि इमाम बुखारी कहते हैं मैंने ये हदीस यहया इब्न यहया से सुना। इमाम बुखारी के उस्ताद है यहया इब्न यहया और शेख इसहाक, ये दो बुजुर्ग इमाम बुखारी के उस्ताद है। पाए तो खुद बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बड़े बड़े उलमा जिनके आम आदमी को छोड़ दिए उस दौर में बड़े बड़े उलमा जिनके हाथ चुमा करते थे। वो यहया बिन यहया ने खत भेजा इमाम अली रज़ा को, कहा हुजूर आइएगा एक बार निशापुर, आपके खतों की बरकत हो जाए। सुभान अल्लाह। मैं निजाम के बारे में पढ़ रहा था उस्मान अली बादशाह के बारे में, तो मैंने देखा उस्मान अली बादशाह की भी एक आदत थी। मैंने कहा यही आदत बात देखिए, यही आदत बुजुर्गों से चलने वाली अच्छों की नकल अच्छी होती है। हजरत जो निजाम अली उस्मान अली बादशाह थे ना हैदराबाद पकड़ के, उनकी एक आदत थी, वो क्या, वो हर साल में कई साल में एक बार या एक साल में या 10 साल में या 5 साल में एक बार किसी न किसी सैयद को बाहर के इलाके से बुलाकर हैदराबाद में बुलाते थे। सुभान अल्लाह। क्या हुजूर आइए, आपको मैं घर दूंगा, मकान दूंगा, यहाँ रहिए, क्योंकि सैयद की बरकत से, उनके कदम की बरकत से हैदराबाद चक्कर में माहौल सुकून से रहेगा।
جیسے کہ 5 منٹ میں آرام کر رہے ہیں بزرگ سید نور اللہ شاہ سبحان اللہ کون سی عادت کے دیتے ہیں حتی صالحین نام بلی ایک میاں ولی کے پیچھے جو 5 منٹ میں بزرگ ہے نا عثمان علی بادشاہ نے بنایا تھا بولو سبحان اللہ تعریف بتا رہا ہوں یار حیدرآباد سے الحمدللہ حیدرآبادی کی بولو سبحان اللہ جو مہاراشٹر کرناٹک جو نہیں ہے حیدرآباد کا وہ تاریخ بھی جانتا ہوں بولو سبحان اللہ جو بادشاہ کی حالت ہر سال میں ایک سید کو بلاتا تھا ان کے قدم سے کیونکہ سرکار کیا بنا ہے سید جب تک زمین پر رہیں گے زمین والوں کے لیے امن اور سکون رہے گا سبحان اللہ یہ کس لیے سرکار نے بنایا امام علی رضا کو نشا پور کے علماء نے کہا حضور آگے آپ ایک پڑھنا ختم کر جائیے امام علی رضا نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا اب امام علی رضا کچر پر ہے کچر پر گھوڑے سے نیچے جا کر کچر ہوتا کچر وہ کچر پر بیٹھے اور چاروں طرف سے جو نا ایک بندک کی طرح پڑھتے تھے خود امام علی رضا اپنے چہرے پر نقاب لگا ہوا اب جب نشاپور آئے امام علی رضا یہاں میں عقیدہ بتانا چاہوں گا قدم کرا سنو امام علی رضا نشاپور آئے یحییٰ جیسا محدث عام مسجد و چھوٹوں کہانے والوں 15,000 سے زیادہ محدث علماء کثر کو گھیریے سبحان اللہ اور یحییٰ کے بارے میں آتا ہے اور سبحان اللہ ارے جن کے بنیاد پر بخاری لکھی ہوئی ہے سبحان اللہ جن کے ذریعے بخاری کے حدیث کہتے ہوگا یحییٰ جیسا محدث کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ امام علی رضا کے قصر کے رسی کو پکڑ کر آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ 15,000 سے زیادہ محدث اس قصر کو گھیرے ہوئے ہیں سبحان اللہ محدثوں میں جو حدیث محدث کس کو کہتے جانتے ہیں آپ پہلے اس کو سمجھا اللہ ہو کے محدث اس کو کہتے ہیں ہمارے حیدرآباد میں لیکن محدث سے دقت ہے سبحان اللہ محدث کہتے ہیں اس کو جو قرآن کو پڑھا دے کے یاد کرے اس کو کیا کہتے ہو حافظ سوچ کرو اس کو کیا کہتے ہو اچھا 2 لاکھ حدیثوں کو پڑھا دے کے یاد کرے اس کو محدث کہتے ہیں سبحان اللہ جو 2 لاکھ حدیثوں کو عربی مطلب کو پڑھا دے کے یاد رکھے اس کو محدث کہتے ہیں اور جو محدثین امام علی رضا کی عزت ہے کھڑے ہوئے تھے نا وہ کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے سنو حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور دکھتے کیسا تھے حضور کا چہرہ کیسا تھا حضور کی آنکھیں کیسی تھی حضور کے پاؤں کیسے تھے حضور کی کٹپٹی کیسی تھی گال کیسے تھے منہ کیسا تھا سارا ذکر شمائل حدیث کی کتاب شمائل ترمذی اب جا کر دیکھیں سارا ذکر آیا تو ایسے محدث بھی تھے جو حضور کی ہولیے کو پڑے ہوئے تھے بھائی اگر کسی چیز کا آپ کو ہولیہ بتا دیا جائے اس کا نقشہ ذہن میں آتا ہے ابھی برابر جب ذہن میں آتا ہے تو سامنے والے کو دیکھ کر وہ نقشہ فوری یاد ہو جاتا ہے تو کئی محدثین جو حضور کے ہولیے کو پڑے ہوئے تھے وہ بھی ساتھ تھے اب تک نشاپور آئے خالی 15,000 تو علماء کے بہت عام آدمی تو دور دور تک ان کا پتہ نہیں ہے وہ بھی کتاب میں پھیلے ہوئے تھے امام علی رضا آئے بڑے بڑے محدث نے کہا حضور پردہ ہٹائیے گا نقاب لگا ہوا ہے چہرہ ایک بار دکھا دیجیے محدثین کہہ رہے ہیں یحییٰ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے شیخ اسحاق کہہ رہے ہیں بڑے بڑے محدث کہہ رہے ہیں کہ حضور چہرہ ایک بار دکھا دیجیے گا امام علی رضا نے کہا ٹھیک ہے آپ کالا امامہ پہنے ہوئے تھے چہرے پر امامہ کا نقاب تھا چہرہ کیسا نقاب ہٹا کسی کو وزن آیا اور اس وزن سے کوئی ہاتھ چومنے لگا کوئی پیر چومنے لگا اور کوئی گاؤں میں ہاتھ چومنے کے لائق ہو نہ پیر چومنے کے لائق ہو جس خطر میں امام علی رضا بیٹھے تھے اس خطر کے پیر کے ناخن کو ایک عالم چومنے لگا خطر کے پیر کے ناخن کو چوم رہے ہیں ارے صحابیوں آج تو نبی کے نام کو چومنے کو بدعت حرام کہتے ہو محدثوں کو دیکھو جس کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے وہ تو امام علی رضا کے جاگر کے پیر کے ناخن کو چوم رہے ہیں محبتوں سے سبحان اللہ یہ عقیدہ امام علی رضا سے
سارے محدث نے کہا حضور ہم خود بھی محدث تھے لیکن آج رسول ایک حدیث بتا دی. سبحان اللہ امام علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ایسی بتاتا ہوں جو میرے بڑوں سے سنتے جا رہا ہے. اور یہ حدیث یاد رکھنا, کسی پاگل پر پڑھ کر پھونکو تو پاگل ٹھیک ہو جائے گا. کسی پر جادو ہو جائے اور جادو پہ یہ نام پڑھ کر پھونکو تو جادو ختم ہو جائے گا. کسی کی آنکھ پر شیطان آ جائے تو اس پر پڑھ کر نامہ پھونکو سے شیطان ختم ہو جائے گا. امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک حدیث سناتا ہوں, حدیث سنا کر آپ کی بات ختم کر رہا ہوں. سنیں امام علی رضا کہتے سنو محدثوں میں ایک حدیث سناتا ہوں. میں نے یہ حدیث اپنے باپ امام موسیٰ کاظم سے سنا ہے. امام موسیٰ کاظم ان کے والد امام جعفر صادق سے سنا ہے. امام جعفر صادق ان کے والد امام محمد بن باقر سے سنا ہے. امام محمد بن باقر ان کے والد امام زین العابدین سے سنا ہے. امام زین العابدین ان کے والد امام حسین سے سنا ہے. امام حسین نے ان کے والد مولا علی سے سنا ہے. مولا علی نے اللہ کے رسول سے سنا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے جبریل سے سنا ہے اور جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ سے سنا ہے. سبحان اللہ. یہ چیز کو اگر پڑھ کر پھونکو پاگل پر پاگل ٹھیک ہو جائے. جادو میں جس کے بعد جادو کا نام پڑھ کر پھونکو, یہ سارے ناموں میں برکت ہے. ذات میں کتنی برکت ہے, نام میں اتنی برکت ہے تو ذات میں کتنی برکت ہوگی. کہا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ کا زبان سے اقرار کیا, دل سے یقین بھی کیا, وہ ضرور جنت میں جائے گا. یہ حدیث بتا کر امام علی رضا وہاں پر رہے اور اس دن کے بعد آپ کا اسی سفر کے مہینے میں آپ کی لے گئے. اور بھی باتیں تھی انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اسی مہینے میں کیسے کیسے کافروں کا عورت آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں. بس آپ اہل جنت کے عقیدے جو بزرگوں کے عقیدے ہیں وہی عقیدے سنیوں آپ کے اور ہمارے. اب آج کے بعد کسی وہابی کی بڑی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو برباد نہ کرنا. اگر آپ کے پاس کوئی وہابی آ جائے تو سنیے ان کے پاس جاؤ, آپ جواب دینے والے. ہمارے فونوں کے اوپر آڈیو پہلوانوں کا نمبر ہوتا ہے, کبھی ان فونوں میں سنیے عاشق رسول عالم نبی پر نمبر رکھو تاکہ تمہیں کوئی وہابی کہیں پر بھی آ جائے. خیر بھائی میرے کو نہیں معلوم ہمارے سنی مولانا سے پوچھ کر بولتا ہوں, وہ بات ہی نہیں کرے گا. کیوں؟ جیسا سورج نکلنے اندھیرا غائب ہو جاتا ہے سنی عالم کو لے کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. یہ آتا نہیں, یہ بیچارے جس کو مہینے کے سامنے آ گئے تو اپنے صحیح سنی عقیدہ اماموں کے فون نمبرات رکھو تاکہ ان کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بچاؤ. بس تمہارا عقیدہ وہی ہے جو جنتوں کا عقیدہ جو ہو تو خواجہ کا عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام ہوتا ہے سنت سے اللہ پر کی توفیق عطا فرمائے. کسی دیر سے بوڑھے بچے یا بیٹھنے والا کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, ان کو سچا عاشق رسول بنائے اور ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے اور ہر سنی مسلمان کو بدعقیدہ کہیں کو واضح ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. اور ہم سب کی دعا کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اور سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص مبارکہ کا صدقے والا سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.